السلام علیکم ناظرین، پروگرام روزی 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، آپ سب کو صبح بخیر۔ دعا ہے کہ آج کا دن آپ کا ایک اچھے انداز میں گزرے اور آپ جو تمام آپ کے کام ہیں امور ہیں وہ بہتر انداز میں سر انجام ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا لازمی خیال کریں کیونکہ موسم کی تبدیلی ہے اور گلے کے امراض، فلو، کھانسی اور بخار، موسم اب چینج ہو رہا ہے تو اس حوالے سے ان میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اپنا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے بزرگوں کا خیال کریں، اپنے گھر والوں کا خیال کریں، اور اس حوالے سے جو ٹھنڈی زیادہ چیزیں ہیں وہ نہ کھائیں کیونکہ گلے سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں پانی بالکل جمع نہ ہونے دیں کیونکہ ڈینگی کا خدشہ ہے اور ڈینگی کے باعث جو مریض ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ہم نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے احتیاط کیا کیا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال کرنا، احساس کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ بھی لازمی ہے۔ ہم معاشرے میں اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے رویوں میں لوگ اکثر گلا کرتے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ بس میرا کام ہو جائے، باقی ان کا ہو یا نہ ہو، دوسروں کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ تو اگر ہمیں انتظار کرنا پسند نہیں ہے تو ہم کسی کو انتظار بھی نہ کرائیں۔ اگر ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہمیں اگر کوئی سخت بات بری لگتی ہے تو ہم خود بھی ان الفاظ کا چناؤ نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے الفاظ کا انتخاب اچھے انداز میں کریں۔ اگر ہمارا کوئی گلا شکوہ بھی ہے تو اسے بہتر انداز میں کنوے کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ساری حدیں پار کر جائیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یار میں غصے میں تھا، میں نے یہ الفاظ کہہ دیے، تو اور اس میں معذرت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معافی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ معاف کرنا بھی سیکھیں اور معافی مانگنا بھی سیکھیں کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار میں یہ بات بھول نہیں سکتا، مجھے اس نے یہ بات کی۔ تو معافی دینا، معافی مانگنا، درگزر کرنا اسلام کی طرف سے کہا گیا اور اس پر ثواب بھی ہے۔ اس کے ثواب کے ساتھ ساتھ اگر یہ آپ چیزیں اپنائیں گے تو آپ کا جو گھر کا ماحول ہے، آفس کا ماحول ہے اور جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ بھی بہترین ہو جائے گا۔ مزید جس طرح ہم اپنے پروگرام میں اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں اور ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، ایک تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ اس وقت جو وائرل ڈیزیز ہیں ان کا خطرہ زیادہ ہے۔ جو ہمارے فلڈ کے علاقے ہیں، سیلاب زدہ علاقے ہیں، وہاں پر تو کافی زیادہ خطرہ ہے کیونکہ وہاں پر صحت کی سہولیات اب کافی زیادہ ناکافی ہیں۔ وہاں پر لوگوں کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، رہائش کی جگہ ختم ہو گئی ہے، لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں، وہاں پر صفائی نہیں ہے، وہاں پر واش رومز کا ایشو ہے، وہاں پہ صاف پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے۔ تو اس سارے ماحول میں یقیناً صحت انسان کی متاثر ہوتی ہے، بچوں کی صحت، خواتین کی، بزرگوں کی۔ اس ماحول میں یقیناً لائف گزارنا مشکل ہے۔ اس ماحول میں کس طرح سے خیال رکھا جا سکتا ہے، کیا چیزیں اپنا کر کچھ حد تک اپنی صحت کو بہتر رکھا جا سکے، ساری صورتحال پہ گفتگو ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جیسے کہ 10 ستمبر کا دن ہے تو 10 ستمبر کو دنیا بھر میں جو خودکشی سے بچاؤ کے حوالے سے جو عالمی دن ہے وہ منایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں مختلف فیکٹرز ہیں، اس کی وجہ سے، وجوہات کی وجہ سے جو خودکشی کے واقعات ہیں گزشتہ کئی سالوں سے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ خواتین کے حوالے سے کیسز کی بات کر لیں، نوجوانوں کے حوالے سے کیسز کی بات کریں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ کہیں پر مہنگائی کا فیکٹر ہوتا ہے، کہیں پر مختلف ایسے امور ہوتے ہیں کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ اس طرف جاتے ہیں۔ اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور یقین اسلام بھی اسے سختی سے منع کرتا ہے کیونکہ زندگی میں اپس ڈاؤن آتے رہتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے اسلام میں بھی ایگزامپل موجود ہیں کہ صحاب نے جس طرح سے زندگی گزاری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر انہوں نے وقت گزارا اور اس حوالے سے وہ چیزیں برداشت کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس میں اگر حالات مشکل بھی ہوں تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور جو اس حوالے سے ہم اس پہ بھی تفصیلی بات کریں گے کہ ہمارے یہاں آخر کیا وجوہات ہیں، خواتین ہماری کیوں عدم برداشت کے حوالے سے، خودکشی کے حوالے سے واقعات ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم ذرا آپ کو اپنے مہمانوں سے تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان جو موجود ہیں ایم ایس شہباز شریف ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں ڈاکٹر رامجیت صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، صبح بخیر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ آمین آمین۔ ہم مزید بھی آپ سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہماری جو دوسری مہمان موجود ہیں ایڈوکیٹ ہیں، ہائی کورٹ اور سابق ایگزیکٹو ممبر ہیں ایڈوکیٹ نورین انجم۔ میڈم آپ کو خوش آمدید۔
امید آپ بھی خیریت سے ہوں گے. ہم آپ سے یقیناً جانیں گے کہ جو خودکشی کے حوالے سے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے, اسپیشلی جو خواتین کے حوالے سے کیسز ہوتے ہیں وہ پینڈنگز رہتے ہیں, فیملی کیسز, اس وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے امور ہوتے ہیں. تو ہم پہلے جاتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی جانب. ڈاکٹر صاحب, موسم تبدیل ہو رہا ہے, بچے, بزرگ, خواتین, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی بھی صورتحال جان لیتے ہیں کہ کس حد تک مریضوں میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جولائی اگست میں تو چلیں گیسٹرو ہیٹ اسٹروک سمجھ آتی تھی, لیکن اب تو گلا, کھانسی, فلو, ہر دوسرا پیشنٹ آ رہا ہے. دیکھیں, جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے, ہم سردی سے گرمی کی طرف جاتے ہیں یا گرمی سے سردی کی طرف جاتے ہیں, تو ہماری باڈی بھی ظاہر ہے اپنے آپ کو اسی کے مطابق جو ہے وہ چینج کر رہی ہوتی ہے اور فزیولوجی چینج ہو رہی ہوتی ہے. اور اس جو ہے دوران جو ہے شروع موسم جب کہ یہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو مختلف بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی امیونٹی تھوڑی سی ان دنوں میں وہ تھوڑی سی ذرا چینج ہو رہی ہوتی ہے, ویک ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ احتیاط جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم جو ہے وہ بارشیں, مونسون جو ہے وہ احتیاط کی آپ بات کریں, لیکن ہم منحرسوں قوم بات کریں تو احتیاط میں کافی احتیاط نہیں برتتے. ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں میں نے فلاں چیز کھا لی تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ گیا اور یہ چیزیں, تو یہ ایشوز تو ہیں سامنے. نہیں جی, ہم ویسے احتیاط کرنے والی قوم ہے نہیں, سیدھی سی بات ہے. ہم ذرا دلیر قسم کی قوم ہے, احتیاط ہم کم ہی کرتے ہیں, لیکن کرنی چاہیے جی. پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہم جاننا چاہیں گے. ڈیفینیٹلی ہم بھگتتے ہیں جی, شدید نقصانات ہیں, بہت زیادہ نقصانات ہیں. دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, یعنی کہ آپ اگر احتیاط کریں گے تو آپ جو ہے وہ کیور کی طرف نہیں جانا پڑے گا. آپ کو بیمار نہیں ہوں گے تو کیور کی طرف بھی نہیں جائیں گے. تو جو چیزیں ہم احتیاط سے اوائڈ کر سکتے ہیں جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں, دیکھیں الٹیمیٹلی یہ صرف ہم یہ نہ سوچیں کہ میں بیمار ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ سسٹم کے اوپر آپ کے بیمار ہونے کا لوڈ کتنا جاتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, آپ بیمار ہو گئے ہیں, آپ کے کام کا خرچ ہو رہا ہے, آپ کے آفس کا خرچ ہو رہا ہے, آپ کے گھر کا خرچ ہو رہا ہے, آپ کی فیملی آرز ضائع ہو رہے ہیں, آپ کی فیملی کا خرچ ہو رہا ہے. آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, ہاسپٹل کے اوپر لوڈ بڑھ رہا ہے, ورکنگ بڑھ رہی ہے, وہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس. ظاہر ہے ہمارے پاس اتنے زیادہ ہاسپٹلز نہیں ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مریضوں کو. اور اس کا آغاز بھی ایک بے احتیاطی سے ہوتا ہے. بے احتیاطی سے ہوتا ہے, اور یہ کہاں تک پہنچتی ہے ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے. کوئی نہیں یار, نزلہ زکام ہے, ٹھیک ہو جائے گا, یہ ہے احتیاط, کھاؤ پیو موج کرو والی بات. اگر ہم تھوڑا سا آج کل کے دنوں میں احتیاط کر لیں گے تو ہم اکانومی کے اوپر جو برڈن پڑ رہا ہے اس کو بھی ہم ظاہر کیٹر کر رہے ہوں گے. تو ان حالات میں ہم ویسے بھی گلا کرتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہے اور چیزیں لازمی بات ہے, بیمار ہوں گے پھر اسٹریس بھی زیادہ لیں گے, پھر باقی فیکٹرز بھی آ جائیں گے. صحیح بات, بالکل صحیح بات. آؤٹ ڈور میں میڈیسن کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے پاس تو جی الحمدللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈی ایچ کیو ملتان جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا ایک نام بھی رکھتا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ 100% میڈیسن جو ہے وہ ہم اپنے پاس سے دیں. ہمارے پاس جو ایڈمیٹڈ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی سرجری, ان کی ایڈمیشن 100% فری ہے ہمارے پاس. الحمدللہ ہمارے پاس بہت میڈیسن پڑی ہوئی ہے, گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے. اور پھر ہم کچھ اپنی ذاتی ایفرٹ سے بھی, ڈونیشنز وغیرہ کے ساتھ بھی, اور فلنتھروپسٹ وغیرہ حضرات کو مل کے ان کی مدد کے ساتھ بھی ہم جو ہمارے پاس جو کمی ہوتی ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں. اور اب پرچیز پروسیس جو ہے اس کے سلسلے اس کے بعد جو ہے اب سپلائیز شروع ہو گئی ہیں. تو میڈیسن کا اسٹاک الحمدللہ ملتان کے اندر بہت اچھا ہے, اور ہم 100% فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اور میڈیسن کے حوالے سے ہے وہ ڈاکٹر سے سرکاری ہاسپٹل میں حکومت پنجاب کا اور وفاقی حکومت نے بھی اس چیز کو جاری رکھا, تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. ایڈوکیٹ نور انجم صاحبہ, جس طرح آج عالمی دن کے حوالے سے خودکشی کے بچاؤ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں کیسز زیادہ آتے ہیں. کالے پتھر پہ پابندی بھی لگی, اس کی فروخت کے حوالے سے بھی ایشوز پابندی لگی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اور اویئرنیس کتنی لازمی ہے؟ دیکھیں, پہلے خودکشی سے پہلے اس کے فیکٹرز کو تو جانیں نا کہ یہ ساری خودکشی کی واقعات جو ہو رہے ہیں اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں. ہم ان فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کریں گے, ان کو کم کریں گے تو خودکشی کم ہوگی. قوانین تو بنا دیے, قوانین کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو وہ اس کا ایفیکٹ ہوگا نا. جب تک اس کا ایفیکٹ ہی نہیں ہوگا آپ اس کا آؤٹ پٹ, اس کا رزلٹ کیسے لیں گے؟
تو سارے فیکٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں عدم برداشت نہیں ہے، مایوسی زیادہ ہے، خواہشات لوگوں کی زیادہ ہو گئی ہیں، رسپیکٹ نہیں رہی، وہ ویلیوز نہیں رہی، اس وجہ سے خواتین بھی اس طرح سے چاہتی ہیں. اس سلسلے میں تو ہمیں شروع سے ہی اپنے نوجوانوں کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی تاکہ وہ اس طرف جائیں نہ، صرف سوچیں نہ اور حالات کا مقابلہ کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے. جب بچوں کو روٹ لیول سے ہی سکھایا جائے گا، برداشت سکھائی جائے گی، ویلیوز سکھائی جائیں گی، رسپیکٹ سکھائی جائے گی، تو وہ بڑے ہو کے اسی طرح سے ہی آؤٹ پٹ دیں گے. جب آپ اگلے بندے کو رسپیکٹ دیں گے، اس کی جو ایک جگہ ہے، اس کی جو ایک ویلیو ہے، آپ وہ دے رہے ہیں. اگر نہیں دیں گے تو وہاں پہ ظاہر سی بات پرابلم سٹارٹ ہوں. ایک بندے کا جو حق ہے اس کو وہ نہیں مل رہا. خواتین فیملی کیسز آتے ہیں. آپ کے پاس جو خواتین آتی ہیں وہ کس حد تک مایوس ہوتی ہیں؟ دیکھیں مایوسی کا کوئی لیول نہیں ہوتا. مایوسی کا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو ہے وہ جو اپنے بچوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، فیملی کے پرابلمس، تو بعض کا وہ دل برداشتہ ہو جاتی ہیں اور بعض کا یہ مطلب کہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس میں کسی قسم کی وہ نہیں ہے. اس طرح کے حوالے سے یقیناً اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو فیملی کا ماحول ہے، اس کے علاوہ جو گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان کی بھی تربیت، اس کے ساتھ یہ سارے جو امور ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم نے بات کی احتیاط کے حوالے سے، یہ تو ہم نے ایک ملتان میں بیٹھ کر بات کریں کہ احتیاط کرنی چاہیے، علاج سے بچ سکتے ہیں. اب ان علاقوں کا ہم اگر تصور کریں جہاں پر سیلاب آ چکا ہے اور وہاں پر گھر نہیں ہے، لوگ خیموں میں موجود ہیں، وہاں پر صاف پانی نہیں ہے، واش رومز نہیں ہے، بیٹھنے کی پراپر جگہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے پراپر، تو وہ لوگ کیا کریں کیونکہ وائرل ڈیزیز تو بڑھتی جانی ان علاقوں میں. دیکھیں اب جو ڈیزیزز آئیں گی نا یہ موسٹلی ہوں گی واٹر بورن ڈیزیزز. واٹر بورن ڈیزیزز کے اندر آپ کی یہ پیٹ کی بیماریاں آ جاتی ہیں، ڈائریا، زہاقے، الٹیاں پخانے، قے آگے. اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلیں گے تو ابھی یہ موسم کنڈیوسو ہوتا جا رہا ہے، گرمی ختم ہو رہی ہے اور مچھر کی افزائش شروع ہوگی. اسٹیگننٹ واٹر آپ کو جگہ جگہ پہ مل جائے گا، بارشوں کی وجہ سے جگہ جگہ پہ پانی کھڑا وہاں تو ویسے ہی پانی بہت جمع ہے، پانی بہت زیادہ جمع ہے، تو اس میں مچھر کی افزائش ہوگی اور حشرات کی افزائش ہوگی. اور مچھر جو ہے پھر آگے چل کے ملیریا، واٹر بورن، اپنا جو ویکٹر بورن ڈیزیزز ہیں، ویکٹر مطلب ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ ایک جراثیم کو اٹھا کے اور دوسرے شخص تک لے کے جاتی ہیں. درمیانی راستہ جو ہے وہ ویکٹر ہے. تو ملیریا کے اور ڈینگی کی صورت کے اندر مچھر جو ہے وہ ویکٹر ہے. تو جیسے جیسے یہ مچھر کی پروڈکشن شروع ہوگی اس کے اندر سے اب آپ نے جیسا کہ بتایا ہے شروع میں کہ ڈینگی کے کیسز زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، ملیریا کے کیسز آ رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہوا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی اعلیٰ لیول کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. پھر تو کمیٹیاں بن جاتی ہیں لیکن وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان تک اس طرح سے وہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ہمارے سسٹم اس حد تک ہے کہ اس صورتحال کو مینیج کر سکے. دیکھیں یہ جو اب صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ضرور ہے لیکن لگے ہوئے ہیں. پہلے روٹین کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ہماری سرویلنس ہوتی تھی، گھروں کے اندر چلتے تھے ہمارے جو ڈینگی کے سینٹری پیٹرولز، فیمیل اور میل سٹاف ہے یہ سروے کرتے تھے. بچوں کو وبائی امراض سے بچاؤ کے انجیکشن بھی لگتے تھے، سارا کچھ. جی وہ بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اب جو ہے اتنی واسٹ قسم کی تباہی ہوئی ہے کہ 2010 کے سیلاب کو ہم لوگ بھول گئے ہیں. اب ہمیں وہ 2010 کا سیلاب جو ہے وہ اس کے مقابلے میں چھوٹا لگتا ہے کیونکہ اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ 1/3 آف دی کنٹری جو ہے پانی میں ڈوبا ہوا ہے. سندھ کی بات کریں تو بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. دریائے سندھ میں دونوں طرف جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، سیلاب بہت زیادہ ہے اور ابھی تک بہت سارے علاقے بلکہ چل رہا ہے، ابھی تو سمندر تک نہیں پہنچا ہے پانی، راستے میں تباہی پھیرتا ہوا جا رہا ہے. تو آنے والے دنوں کے اندر ڈینگی جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ بھی بڑے اونچے لیول کے اوپر جو ہے وہ ڈینگی کنٹرول کا پلان بن گیا ہوا ہے، امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اب ڈینگی کی افزائش کو روکنے کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ یا تو پانی ہی نہ ہو، اگر وہ ہے اور زیادہ لیول پہ پڑا ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی چیز ایسی ڈال دی جائے، زہر میں وغیرہ ملا دیے جائیں کہ وہاں پہ ڈینگی مچھر کا جو ہے وہ اپنا بچے شچے نہ دے، انڈے وغیرہ نہ دے، اس کا لاروا نہ ہو، لاروا اس کا نہ لاروسٹ، ظاہر لاروا بنے گا تو پھر اڈلٹ بھی بنے گا، یعنی کہ مچھر کی پروڈکشن نہ ہو. ڈینگی کو بڑا آپ کو پتہ ہے 9 دن کے اندر یہ تیار ہو کے مچھر جو ہے وہ آ جاتا ہے.
تو اس کو کنٹرول کرنے کا واحد صرف راستہ یہی ہے کہ آپ ڈینگی مچھر کی افزائش کو روکیں، اور ڈینگی نہیں ہوگا ظاہر ہے جب اس کا جو ویکٹر ماسکیٹو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک فیکٹر تو ڈینگی ہے، لیکن جب ہم ان علاقوں کا تصور کریں تو بعض کا اتنی وبائی امراض پھوٹ پڑے، وہاں پر وہ بھی تو خدشہ ہے۔ اب ہم بچوں کے جسم پر پھوڑے نکلنا شروع ہو گئے، اس کے علاوہ آنکھوں کے، اسکن کے، وہاں تو بہت سارے فیکٹرز آ گئے ہیں، بہت ساری بیماریوں کا خدشہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں سب سے جو اس وقت زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پینے کا صاف پانی کا۔ ہمارے جو ریلیف ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ان کے اوپر جو ہے نا، میرا تو یہ میسج ہے سب کے لیے، جو لوگ جو مخیر حضرات یا جو تنظیمیں اور جس وسیع پیمانے کے اوپر امداد اکٹھی کی جا رہی ہے، پینے کا صاف پانی ضرور پہنچائیں ان لوگوں تک، ٹھیک ہے، تاکہ وہ لوگ جو ہیں یہ پیٹ کی بیماریوں سے، گیسٹرو انٹرائٹس سے، ڈائریا سے، گیسٹرو کے لوگ بڑا لائٹ لے لیتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں، وہ بندے کو نڈال کر لے لے ہوگا یہاں سے وہ گیسٹرو ہو گیا۔ دیکھیں گیسٹرو انٹرائٹس جو ہے وہ ایک کلنگ ڈیزیز ہے۔ اس کے کبھی بھی آپ کو اگر لوز موشن، واٹری موشن جو ہے لوز واٹری ڈائریا اگر ہو گیا ہے، اس کے ساتھ وامٹنگ شروع ہو گئی ہے، تو آپ کبھی بھی اس کو لائٹ نہ لیں، کیونکہ اب یہ بہت تیزی کے ساتھ ڈی ہائیڈریشن آپ کو کاز کرے گی، پانی کی کمی، نمکیات کی کمی بہت تیزی کے ساتھ ہوگی، اور آپ کولیپس ہو جائیں گے، آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے گا، اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے یہ، اس کو بالکل لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے پاس ایمرجنسیز کے اندر جب یہ پیشنٹ آتے ہیں تو وہی ہوتا ہے کہ جناب وہ چھوٹی موٹی ٹریٹمنٹ کسی سے لیجیے، الٹیاں بہانے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ پھر یہ آپ کو کولیپس کرتا ہے جب تک ہمارے پاس باقی باڈی۔ اس کیس میں صرف یہی نہیں ہے کہ دیکھیں جیسے ہی آپ کا سرکولیٹری سسٹم فیل ہوتا ہے، آپ کے سب سے پہلے کڈنیز افیکٹ ہوتا ہے۔ بالکل آپ کا بلڈ پریشر ڈراپ کرے گا، اگر 80 سے کم بلڈ پریشر 2 سے 3 گھنٹے رہ جاتا ہے تو آپ کی رینل پرفیوژن جو ہے، جو خون کا بہاؤ آپ کے گردے کی طرف ہے، وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر گردے کے اندر یہ جو فلٹر کرنے والا سسٹم ہے، اس کی نیکروسس ہو جاتی ہے، یہ سمجھیں کہ یہ مرنا شروع ہو جاتا ہے جب اس کو آکسیجن نہیں ملتی، تو رینل فیلئر، ایکیوٹ رینل فیلئر میں جاتا ہے، اور وہ بھی ایک وجہ موت کی بن جاتی ہے۔ مطلب ڈائریکٹلی تو یہ کرے گا انڈائریکٹلی بھی مختلف سسٹمز کو ان کو کمزور بھی کرتا ہے، بالکل افیکٹ کرتا ہے جی اس کو۔ اور گیسٹرو انٹرائٹس کو کبھی بھی لائٹ نہ لیں، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جیسے ہی الٹیاں پخانے آئیں فوری طور پہ کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ قائم کریں، فوری طور پہ ہاسپٹل۔ بچوں کے حوالے سے بعض اوقات والدین زیادہ کانشیس بھی ہوتے ہیں اور کوشش دیکھتے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات اسے وہ نارمل لے لیتے ہیں، وہ چھوٹی سی میڈیسن میڈیکل اسٹور سے لی ہے، اسے پلا دی، پھر 2-3 ایک آدھا دن دیکھا، تو بچوں کی تو امیونٹی ویسے ہی کم ہوتی ہے، بچوں میں تو پانی ویسے ہی کم ہوتا ہے، تو ان کا کتنا؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، امیونٹی بھی کم ہوتی ہے۔ دیکھیں جو میں برداشت کر جاؤں گا کچھ الٹیاں بخانے، لیکن بچے کو تو 4 الٹیاں 4 بخانے آ جائیں تو وہ بیچارہ ویسے ہی سد بدھ اس کی چلی جاتی ہے، وہ بیہوشی کی طرف چلا جاتا ہے، لتھارجک ہو جائے گا، اور اس بچے بہت تیزی کے ساتھ اور بہت جلدی افیکٹ ہوتے ہیں بڑوں کی نسبت گیسٹرو انٹرائٹس سے۔ مطلب بڑے میں تو پھر بھی چلیں کچھ پانی شانی ہے تو وہ گزارا کر جاتا ہے، تھوڑا سا زیادہ دیر برداشت کر جائے گا، لیکن بچوں کو تو ود ان اے ڈے جو ہے یہ کولیپس ہو جائیں گے بچے، اور فوری طور پہ یہ مائیں جو ہیں محسوس کرتی ہے کہ الٹیاں کھانے ہیں، تو پھر یہ گھریلو ٹوٹکے، یہ پودینے کا پانی دیا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے، یہ نہ کیا کریں، اور فوری طور پہ جو ہے نا نمکول شروع کروائیں اور بچے کو ہاسپٹل لے کے اور بچوں کو ہاسپٹل لے کے جائیں، اسپیشلی جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر جو لوگ ڈونیشن اور اس کے علاوہ جو سامان لے کے جا رہے ہیں تو نمکول کے جو پیکٹس ہیں وہ لازمی بھیجیں، تاکہ وہاں پر جو بچے گیسٹرو کا شکار ہیں یا اس طرح کے حوالے سے، تو وہ اس کا استعمال کر کے کچھ حد تک محفوظ رہ سکیں۔ ایڈوکیٹ نورین انجم صاحبہ، جس طرح ہم نے بات کی فیملی کیسز کے حوالے سے، فیملی کیسز میں جب خواتین آتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اکثر زیادہ پرابلمس کن باتوں پہ ہوتے ہیں؟ گھروں میں جھگڑے؟ لیکن 2-3 تو مین ایشوز ہیں گھریلو جھگڑوں کے نا، جب شوہر خرچہ نہیں دیتا یا مار پیٹ کرتا ہے کسی ریزن سے، یا مطلب گھر کا ایک ماحول اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ ایک ماں جو ہے نا وہ فیڈ کر رہی ہے یا بہنیں فیڈ کر رہی ہیں، یا گھر میں ساس بہو کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو مرد باہر سے تھکا ہارا آتا ہے تو اس کو آگے سے جھگڑے والی ایک ماحول ملتا ہے، تو اس وجہ سے مطلب یہ مین فیکٹر ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمارا مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، لوگ مل کے رہتے ہیں، پوری 2 تو 3 فیملیز ایک ہی گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں، ساس بھی رہ رہی ہوتی ہیں، دیورانیاں جٹھانیاں بھی رہ رہی ہوتی ہیں، تو وہ جیلسی فیکٹر ہوتا ہے۔
اس ریزن سے مطلب وہ فیڈنگ صورتحال اس نئے تک پہنچ جاتے کہ وہ پھر کسی ہاں ڈائیورس تک بعد کا صورتحال پہنچ جاتی ہے. اس حوالے سے ہمارے یہاں کوئی کیونکہ پہلے کہا جاتا تھا کہ وقت پر فیصلے نہیں ہوتے، جو اس حوالے سے مسلسل پروسیجنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اب کیا صورتحال ہے؟ نہیں، اب تو بہت سپیڈی ٹرائل ہو رہے ہیں نا. دیکھیں اب جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں لا میں نئی، اس پہ فیملی کیسز تو بہت سپیڈی اس میں ہو جاتے ہیں نا. مطلب 3-4 پیشیوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اس کو ایک ہیئرنگ کا موقع دیا جاتا ہے دونوں پارٹیز کو. جب ان کا نہیں ہوتا کوئی اس طرح سے آپس میں صلح صفائی نہیں ہوتی تو پھر فوراً فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اور خواتین کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. آپ بھی ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ایسے ہی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے؟ اور اگر ہے ایسی صورتحال کا سامنا تو کس طرح کی قانون سازی کی جا سکتی ہے کہ خواتین ایک بہتر ماحول میں کام کر سکیں؟ نہیں، میرے نہیں خیال کہ اس طرح کا ماحول اب ہے. اب دیکھیں اب ہر فیلڈ میں فیمیلز آ رہی ہیں، ہر فیلڈ میں، ڈاکٹر سے لے کے مطلب پہلے ہوتا تھا کہ ایک ڈاکٹر ہیں یا ٹیچنگ کی حد تک فیمیلز کو رکھا جاتا تھا کہ ٹیچر بن جائے زیادہ سے زیادہ، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب ہر اس میں شعبے میں آ رہی ہیں. ججز بھی ہیں، خواتین ججز بھی ہیں. اب تو سپریم کورٹ کی ہماری ایک جج ہیں فیمیل ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے. ہاں، اچھا برا ماحول ہر جگہ ہوتا ہے، اچھی بری مثالیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ قانون سے آشنا نہیں ہوتے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے رائٹس کیا ہے، ہمیں کیا کیا حقوق دیے گئے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے ہمارا ٹاپک بھی تھا خودکشی کے حوالے سے، جب لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ مایوسی کی طرف جاتے ہیں. تو اس کی اویئرنیس کتنا لازمی ہے کہ لوگوں کو مثلاً پتہ ہو کہ میرے رائٹس کیا ہے، میرے لیے قانون کیا ہے. یہ تو گورنمنٹ لیول پہ جب قانون بنتے ہیں تو پروملگیشن بھی گورنمنٹ ہی کرواتی ہے کہ وہ اپنے کہ ہم یہ لا بنا رہے ہیں، اس کو اویئرنیس بھی دے لوگوں کو کہ ہم جو ہے نا. اب دیکھیں زینب الرٹ کے نام سے ایک ایپ بنی تھی تو اس کی اویئرنیس بھی دی گئی ہے لوگوں کو، اس کے بار بار اشتہار چلائے گئے ہیں، پوسٹرز لگائے گئے ہیں. اس طرح سے جب کوئی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز پہ کوئی بنتے ہیں لا تو اس کی پروملگیشن بھی ہونی چاہیے تاکہ شہریوں کو پتہ ہو، ایک عام شہری کو. چلیں ایک ایجوکیٹڈ کو پتہ ہوتا ہے، موسٹلی ان لوگوں کو ہوتا ہے، اویئرنیس ہوتی ہے، لیکن جو ایک بیکورڈ ایریا سے لوگ تعلق رکھتے ہیں تو ان پہ پروملگیشن جب تک. ماضی میں ہم نے کچھ ایسے واقعات بھی دیکھے کہ ناقص تفتیش کی وجہ سے، اس کے علاوہ لمبی پروسیجنگ کی وجہ سے کچھ خواتین نے خودکشی بھی کی. تو یہ کتنا لازمی فیکٹ ہے جو تفتیش کا عمل ہوتا ہے، جو ہم ایک محرر کے پاس کیس جاتا ہے، اس نے ایف آئی آر درج کرنی ہوتی ہے، تفتیش کرنی ہوتی ہے سارا کیس، تو اس کے عمل کو کس طرح سے بہتر کیا جائے؟ دیکھیں یہ ٹیکٹکس یوز کی جاتی ہیں اپوزٹ پارٹی کی طرف سے کہ وہ جو ہے تفتیش کے عمل کو کم سست کیا جائے اور مطلب حقائق کو سامنے جائے یا حقائق کو توڑ موڑ کے پیش کیا جائے. تو اس صورت میں عدالتیں بہتر وہ کر سکتی ہیں کہ وہ جلد از جلد اس پہ امپلیمنٹیشن کروائیں اور ان سے کہیں کہ جی ہمیں جلد از جلد جو ہے اس کی انکوائری کمپلیٹ کر کے دیں. اس کو کوئی اپ گریڈ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو پرانا سلسلے چل رہے سسٹم دیہاتوں کی ظاہر سی بات ہے، ہمارے دیکھیں لاز 1860 سے ہمارے وہی چلے آ رہے ہیں تو اس پہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے. آج کل کے زمانے کے مطابق ہو بھی رہی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، مزید بھی ہونی چاہیے. اب دیکھیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہماری جو ایویڈنس ہے وہ اس کو وہ ایکسیپٹیبل ہے، مطلب اس میں تبدیلی کی گئی ہے کہ جو اگر واٹس ایپ پہ کوئی اس طرح کے گروپس میں کوئی میسیجز آ جاتے ہیں، کوئی آپ کو میسج آئے، کوئی کال آئی ہے، اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، اس کو ایز ایویڈنس لیا جا سکتا ہے. تبدیلیاں ہو بھی رہی ہیں اور مزید بھی ہونی چاہیے. مزید بھی تبدیلیاں ہونی چاہیے. جتنے بہتر انداز میں آسانیاں ہوں گی، قانون بہتر ہوگا، اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو یقیناً سوسائٹی بھی ایک بہتر انداز میں پرفارم کرے گی. ڈاکٹر صاحب، ہمارا ٹاپک میں آج خودکشی سے بچاؤ کے واقعات بھی شامل ہیں. آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ مختلف ہاسپٹلز میں ایز اے ایم ایس ڈیوٹی پرفارم کر چکے ہیں. کیا لگتا ہے، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں خواتین کے کیسے ہاسپٹل میں آتی ہیں، کالا پتھر پی لیا اور یہ سارا کچھ، اس طرح کے واقعات سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ ہم یہیں سے آغاز کریں گے، ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے سوال کا آغاز کریں گے اور جانیں گے کہ خودکشی کے واقعات سے جو بچنا اور اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کتنی لازمی ہے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے گفتگو کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، ہم نے صحت کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنا خیال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو فیملی کیسز، عدالتی امور اور جو دیگر صورتحال سے ہم نے گفتگو کی. ہم بریک سے جب جانے سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہیں سے ہم آغاز کریں گے. ڈاکٹر صاحب، خودکشی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس حوالے سے ہاسپٹلس میں بھی کیسز سامنے آتے ہیں کہ جب وہاں سے لوگ کرتے ہیں پھر ان کو پہنچایا پھر ہاسپٹل ہی جاتا ہے. تو اب کچھ واقعات کم بھی ہوئے ہیں لیکن ہمیں آئے روز کہیں نہ کہیں سے یہ واقعہ سننے میں آتا ہے.
فیکٹرز کیا زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان جو فیکٹرز موجود ہیں اس کا پھر حل کیا ہے؟ کس حد تک تربیت کی جا سکتی ہے لوگوں کی؟ دیکھیں خودکشی جو ہے وہ ایک بہت بڑا قدم ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ اپنی ہی زندگی کو اپنے آپ کو ہی مرڈر کر دے، اپنے آپ کا ہی قتل کر دے اور خودکشی کر لے. یہ وہ شخص کرتا ہے جو کہ دیکھتا ہے کہ اب کوئی رستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ہر بندے کو جان و مال کی حفاظت، اس کی سوشل لائف کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جس طرح کہ ریاست مدینہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ریاست مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ ایوری باڈی ہیز این ایکول رائٹ آف سروائیول. کھانا پینا ملنا اس کا حق ہے اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو وہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے وہ اس کی ذمہ داری. اس کی ان مسائل کے علاوہ آج کل غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے، گھر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگوں کا سورس آف انکم نہیں ہے، مہنگائی ہے، یوٹیلیٹیز کے بلز ہیں. دوسری طرف آ جائیں ایک کچھ معاشرتی ناہمواریاں ہیں، فیمیل کو آج بھی وہ درجہ حاصل نہیں ہے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو کہ ہونا چاہیے. عورت کو میل ابھی بھی جو ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے ہماری، ہم اب فیمیل کو دبانا اپنا جو ہے نا جی رائٹ سمجھتے ہیں اور ان کو جو ہے پش کرنا اور ان کے حقوق سے ان کو جو ہے وہ نہ ادا کر دینا ان کے حق جو ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب میڈیکل کالجز میں دیکھ لیں جہاں پہ پہلے 70 لڑکے اور 30 لڑکیاں ہوتی تھیں، اب بالکل ہی الٹ ہے. لڑکیاں اتنا پڑھ رہی ہیں، اتنا آگے آ رہی ہیں ہر فیلڈ میں. جیسے میڈم نے فرمایا کہ ماشاءاللہ سپریم کورٹ کی جج بھی جو ہیں وہ ایک فیمیل جج ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں ایڈمنسٹریشن کے اندر ڈی سی لیول کے اوپر، سیکرٹری لیول کے اوپر جو ہے وہ خواتین آ رہی ہیں. آرمی کے اندر اب خواتین جا رہی ہیں، آپ کی فائٹر پائلٹس بن گئی ہیں ماشاءاللہ جو ہیں خواتین جو ہیں، لڑکیاں فائٹر پائلٹ ہیں، فائٹر جیٹ اڑا رہی ہیں. معاشرتی ناہمواری جو ہے ابھی بھی ہمارے ملک میں بہت موجود ہے، بہت زیادہ ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. آپ کے سوشل مسائل ہیں، آپ کے ذہنی مسائل ہیں، آپ کی جو ہے بہت ساری دیکھیں ہر چیز آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے ہو اور پھر نفسیاتی مریض کے بعد پھر اگلا قدم پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ سوسائڈل اٹیمپٹس آ جاتی ہیں. آپ اس میں سیشن اور اس کے علاوہ ٹریننگ اور اویئرنیس کتنی لازمی ہے؟ یہ بالکل جی، یہ دیکھیں میڈیا کا بھی اس میں کام ہے اور جو ہے معاشرے کا بھی کام ہے، ادارے ہیں اس کے لیے. ان کو بالکل ایک اویئرنیس کمپین چلانی چاہیے. سب سے پہلی بات، اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، یہ بندہ سیدھا جہنم میں گیا واٹ ایور. یہ تو پہلی ٹھیک ہے نا جی، یہ چیز بتانی چاہیے کہ آپ جب خودکشی کریں گے تو آپ نے اپنی عاقبت اپنے ہاتھ سے خراب کر لینی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈسکس کریں کوئی ایسے مسائل ہیں، کوئی مالی مسائل ہیں. دیکھیں آج بھی ہمارا پاکستان جو ہے یہ ون آف دی آئی ول سے کہ بڑی قوموں میں سے ہے جو کہ ہم خیرات کرنے والی قوم. اب آپ کے سامنے ہے یہ ٹرکوں ڈیلی کے حساب سے شہروں سے ٹرک نکل رہے ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے ٹرک نکل رہے ہیں لوگوں کے لیے جناب وہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں. کراچی سے آپ دیکھیں ہزاروں ٹرک جو ہیں وہ ڈیلی نکل رہے ہیں، پورے پنجاب سے، پورے بلوچستان سے، جو بھی مخیر حضرات ہیں یہ دیتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کچھ ایسا ایک ادارہ بنانا چاہیے. دیکھیں بیت المال ویری سوری ٹو سے وہ کام نہیں کر رہا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا جی، بیت المال کا کام ہے. حکومت نے ایک ادارہ قائم کر دیا ہے کہ جو نادار اور جو غریب اور جو وہ ہیں جو حقدار لوگ ہیں ان کو ایک امداد پہنچائی جائے تھرو بیت المال. لیکن اس کا بھی سسٹم اتنا خراب ہے کہ ایک عزت مدار آدمی جو ہے، ایک سفید پوش آدمی ہے، وہ بیچارہ کمپرومائز تو ہے ہی، پھر وہ اپنی عزت رکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ لائنوں میں لگنا، یہ بھرم نہ رہے، پیسے ملنا ہو. دیکھیں ہیلپ وہ ہوتی ہے جو کہ ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بالکل ایسے ہم جناب اس کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں، اخباروں میں آ رہے ہیں،
ہم تو اس کی جو عزت نفس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. جو انسانیت ہے, انسان کی عزت ہے, یہ تو کوئی انسانیت تو نہیں, یہ تو کوئی ہیلپ نہیں, یہ تو ہم اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جی میں بڑا بڑا جڑا ہے وہ فلنتھراپسٹ ہوں, یا جو ہے میں بڑا دیالو قسم کا شخص اس کے علاوہ ہمارے جو نوجوان ہیں ہم دیکھتے ہیں ان میں بھی اس طرح کے واقعات, تو اسکول کالج لیول پر اس حوالے سے کتنی تربیت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر ہی بنائے جا رہے ہیں, وکیل ہیں تو وکیل ہی بنائے جا رہے ہیں, انجینئر تو انجینئر ہی بنائے جا رہے ہیں. ہم جب ایک طرف شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی آگے ڈیمانڈ کیا ہے. اور نمبر کم آنے پر بچے اس طرح کے بالکل, جب اس کو شروع سے یہ بتایا جائے گا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, یا تم نے فلاں بننا ہے, فلاں بننا ہے, فلاں بننا ہے. اب اس کے اوپر ہم نے شروع سے ہی ایک اس کو انڈر سٹریس کر دی. تھوڑے اور سٹریسز ہیں, اس کو آپ جینے تو دیں بیچارے کو, اس کا آپ دیکھیں کہ اس کا وہ دھیان کس طرف ہے, وہ ہے کیا, وہ کیپیسٹی اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے. اب وہ ایک انجینئر بننا چاہتا ہے, آپ اس کو تو ڈاکٹر بنا دیں. وہ ایک لائر بننا چاہتا ہے, آپ اس کو ٹیچر بنا دیں. وہ ایک ٹیچر بننا چاہتا ہے, آپ اس کو جناب انجینئر بنا دیں. دیکھیں اس کی اپنا جو ہے وہ کیا ہے, وہ کیا کدھر کو جانا چاہتا ہے, انٹرسٹ کیا ہے, وہ کہاں اس کا انٹرسٹ کو دیکھیں اور اس کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہمیں ایک اسیسمنٹ کرنی چاہیے کہ اگلے 2 سال کے اندر, 4 سال کے اندر, 5 سال کے اندر ہمیں کتنے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, کتنے انجینئرز کی ضرورت ہے, کتنے لائرز کی ضرورت ہے, کتنے ٹیچرز کی ضرورت ہے, کس فیلڈ میں ہمیں کیا مین پاور چاہیے. ہم اس حساب سے تھے. ٹھیک ہے, پڑھے لکھے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, وہ یہی تو دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہماری مین پاور کی ضرورت کیا ہے, ہم اس کے مطابق اپنی مین پاور تیار کریں. ہمارے ہاں بھیڑ چال ہے, اسی وجہ سے دیا ہوا ہے بچوں کے اوپر, وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں, اینزائٹی, سارا کچھ. پھر وہ بیچارہ اگر نہیں کر سکتا تو اس کی رج کے گندی کی جاتی ہے, اور وہ ریلیٹیوز ہو, پورا خاندان اس کو لان تان پہ آ جاتا ہے, اور وہ الٹیمیٹلی پھر وہی وہ کہتا ہے کہ اس سے مرنا ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں یہ بندے کو آپ جتنا سٹریس دیں گے. ہمارے یہاں زیادہ تر واقعات باتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, ایسے ہی, چاہے وہ خودکشی کے ہوں یا قتل کے ہوں یا لڑائی جھگڑے کے ہوں. بالکل ایسے ہی, اس میں زیادہ آس پاس لوگوں کی باتیں شامل ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم جب کسی سے ہمدردی کرنے بھی جاتے ہیں نا جی, تو ہم ہمدردی بھی اس حساب سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہمدردی کم اور بیزتی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ایک اندھیر بلوچ کیس آیا تھا, تو اس کے بھائیوں نے معاشرتی اس کو یہ احساس زیادہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ چنگی ہوگی تیرے نال. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ بیچارہ جو پہلے ہی ایک شکست خوردہ ہے, پہلے ہی ایک رنجیدہ آدمی ہے, اس کے رنج میں اضافہ کرنے جاتے ہیں, ہم اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہ ایک ٹوٹا ہوا بندہ ہے, اس کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ اس کو مزید توڑا جائے. یقیناً اس حوالے سے ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور اس میں سوشل میڈیا کا بھی کافی کردار آ گیا ہے. سوشل میڈیا پہ بعض اوقات بلیک میل کرنے کے حوالے سے اور کچھ ویڈیوز آ جاتے ہیں, اس وجہ سے لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اب میں معاشرے میں منہ دکھانے قابل نہیں رہ گیا تو میں کہاں جاؤں. اس طرح کے واقعات کی بھی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, اور لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو حوصلہ دینا چاہیے. انہیں کہا جائے کہ اس طرح کے واقعات ہیں, موجود ہیں, ان کے لیے قوانین موجود ہیں. اور ہم جو لوگوں کو معاف نہیں کرتے, جو باتیں یاد کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ساری عمر تانے دیتے رہتے ہیں, تو اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ایڈوکیٹ نورین انجم صاحب سے بات کریں گے ٹیکس کے معاملات کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اکانومی ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, ہم نے مختلف امور کو ڈسکس کیا, خودکشی کے حوالے سے اور باقی چیزوں کو. ہم نے کہا تھا جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ٹیکس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. حکومت صبح شام کہتی ہے ٹیکس نیٹ میں ہم نے لوگوں کو لے کے آنا ہے, تاجروں کو لے کے آنا ہے, شہریوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس ادا کریں. انڈائریکٹلی تو جیبوں سے نکلوا ہی لیتی ہے حکومت, لیکن وہ کہیں ڈائریکٹ ٹیکس میں بھی آئیں تاکہ جو اکانومی ہے وہ مضبوط ہو سکے. ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ٹیکس کا کتنا کردار ہے ہماری معیشت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نیٹ ورک میں شامل ہونے کے لیے جو قوانین موجود ہیں کس طرح سے شامل ہوا جا سکتا ہے, اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے. میڈم بتائیے گا, ٹیکس کی بات صبح شام کی جاتی ہے, لوگ گلہ بھی کرتے ہیں کہ ٹیکسز ڈالے جا رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس تو حکومت وصول کر ہی لیتی ہے, جو باقی ڈائریکٹ ٹیکس ہیں اور اس کے علاوہ باقی چیزیں, وہ کتنا لازمی ہے, اور اس کے لیے جو چیزیں کس طرح سے آسان ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس چکر میں آ گئے, وہ فائلر بنو پھر جمع کرو سارا کچھ. تو اس حوالے سے کس حد تک اویئرنیس لازمی ہوگی, کتنا لازمی ہے؟ دیکھیں,
ٹیکس جو ہے نا کسی بھی ملک کی اکانومی کا ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ اکانومی چلتی ہی ٹیکس کے سہارے سے ہے. جتنا زیادہ ہم ٹیکس پے کریں گے اتنا زیادہ ہماری اکانومی اچھی ہوگی، بشرطے کہ ہمارے ٹیکسز جو ہیں وہ اچھی جگہ پہ اور صحیح طرح سے استعمال ہوں. باقی رہی بات یہ کہ گورنمنٹ انڈائریکٹ ٹیکسز لے رہی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن اب جب سے یہ فائلر والا سسٹم آیا ہے جو لوگ نہیں بھی ہیں نا تو وہ بھی اس ٹیکس نیٹ میں آ رہے ہیں. جس نے پراپرٹی لینی ہے وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آ رہا ہے، جس نے پراپرٹی بیچنی ہے وہ بھی ٹیکس نیٹ میں لینی ہے تو اس کے حوالے سے جی کوئی گاڑی لینی ہے تو اس میں بھی ہاں جی بالکل، گاڑی لینی ہے تو بھی آپ نے ٹیکس نیٹ میں آنا ہے. آپ نے کوئی مطلب سیل پرچیز کی ہے وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آ رہا ہے. تو اس حوالے سے مطلب اب ہر بندہ اتنے زیادہ قوانین اب ہمارا یہ اچھا سسٹم بنا دیا فائلر ہونے کی وجہ سے کہ لوگوں کو خود ہی اویئرنیس ہے کہ اچھا یار نان فائلر ہیں تو ہمیں اتنا ٹیکس پڑے گا، فائلر ہیں تو ہماری اتنی بچت ہوگی، چلیں جی ہم فائلر بن جاتے ہیں. تو وہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت آ ہی جاتا ہے، اپنا ٹیکس بچانے کی خاطر ہی صحیح لیکن وہ آ جاتا ہے. جیسے گزشتہ حکومت نے سرکاری ملازمین کو ساروں کو شامل کر دیا اور پھر کہا کہ جی ہم اتنے لاکھ لوگ شامل کر لیے. دیکھیں سرکاری ملازمین ان کا تو ٹیکس کٹ ہی رہا ہے نا، ان کا تو ان کی سیلری میں کٹ جاتا ہے، ایٹ دا اینڈ انہوں نے صرف اپنا گوشوارہ بھیجنا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ٹیکس نیٹ میں آنا پسند نہیں کرتے. یقیناً یہ سوال سے ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے اور حکومت عوام پر ٹیکسز کا بوجھ پہلے ڈال چکی ہے اور ہم تو بس یہ کہیں گے کہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے، گوشوارے جمع کرنا چاہیے. اگر آپ کی زائد انکم ہے تو اس کا ٹیکس جمع کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ٹیکس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کر لی، سرکاری ملازمین کی گفتگو ہو گئی. اچھا آخر میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت ڈیزیز کے حوالے سے جس سے ہم نے بات کی، آپ نے کہا تھا کہ بچوں کو اویئرنیس اور ان کو سمجھانا صحت کے حوالے سے اپنا خیال کیسے کرنا اور باقی فیکٹرز کے حوالے سے کتنا لازمی ہے، کیونکہ سکولز میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ ڈگری مکمل کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے اویئرنیس ان میں کم ہوتی ہے. دیکھیں یہ جو اویئرنیس ہے نا جی، جو کوئی بھی اویئرنیس ہے، آپ دین کی اویئرنیس لگا لیں، معاشرے کی اویئرنیس لگا لیں، صحت کی اویئرنیس لگا لیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ چھوٹے بچے جو ہیں پرائمری لیول کے، ان کے کورسز کے اندر نا چھوٹی چھوٹی اس قسم کی یہ ڈالنی چاہیے. پھر اساتذہ کا کام ہے، اساتذہ کی اس قسم کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ان کو بھی ہیلتھ کے متعلق، دین کے متعلق یہ چھوٹی چھوٹی سی ان کو ذہن کے اندر ڈالتے رہیں. جب آپ شروع سے ہی ان کے ذہن کے اندر ایک چیز ڈالتے رہیں گے وہ وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی جائے گی اینڈ دیٹ ول بیکم دیئر ہیبٹ. اور بعض کا یہ ہے کہ ہمارے بچے اور اسٹوڈنٹ اصل حقائق کا معلوم ہی نہیں ہوتا. وہ تصور کرتے ہیں کہ جیسے ہماری ڈگری مکمل ہوگی تو ہمیں کوئی شاندار جاب مل جائے گی اور پھر جب وہ نہیں ملتی تو مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. سر وہ کہتے ہیں کہ اگنورینس از اے بلیسنگ. تو ہمارے معاشرے میں وہی ہے، وی آر آل بلیسڈ پیپل. اگنورینٹ پیپل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آج میں یہ جو سٹیپ اٹھا رہا ہوں یہ کل اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. میں آج جو گندی چیز کھا رہا ہوں، آج جو رکھا ہی میں نے اپنے آپ کو فاسٹ فوڈز کے اوپر رکھا ہوا ہے، میں کوک بہت زیادہ پی رہا ہوں، یہ واٹ اٹس گوئنگ ٹو ریزلٹ. کل اس کا نقصانات کیا ہوں گے. اگنورینس ہے، لگے جا رہے ہیں، زہر کھائے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ چیز یہ ہے، یہ کیمیکل ہیں، یہ اندر جا کے آپ کا یہ نقصان کریں گے، تو اب آپ دیکھیں جو ہے کوک جو ہیں، جو کولا ڈرنکس ہیں، ان کی سیل کے اوپر امریکہ میں پابندی اس کے لکھ دیا گیا ہے اس کے ٹن کے اوپر کہ زہر ہے نہ پیئیں. اور ہمارے اسکولز میں تو یہ سلسلہ شروع ہوا اسکولوں کے اندر انڈیا، ہمارے باوجود جو پڑوسی ملک انڈیا کے اندر اسکولوں کے اندر کوک کی سیل ممنوع قرار دے دی گئی ہے. کولڈ ڈرنکس ہیں، اٹس سو ڈینجرس. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ کے کیلشیم چور ہے یہ. ٹھیک ہے، آپ کی بونس کو ویک کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم جو ہے پیے جا رہے ہیں. صبح شام ہمارے نوجوان، ہمارا بچہ جو پہلا لفظ میرے خیال میں اماں بولتا ہے، دوسرا لفظ وہ پیپسی بولتا ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ تو کولڈ ڈرنکس ہیں، گیمز بھی کافی، گیمز صبح شام بچے گیمز موبائل یوز کر رہے ہیں اور سارے سے ہی رات بیٹھے تھے کمپیوٹر پہ. انتہائی غلط ہے. بچوں کو آپ اسکرین سے دور رکھیں. دیکھیں جی، ہر بچہ جو ہے وہ موبائل پکڑ کے اور وہ گیم پہ، ماں نے اس کو گیم پہ لگا رکھا ہے اور وہ جناب اپنے کام کر رہی ہے، وہ اپنے موبائل پہ لگی ہے. بچے کو اپنے موبائل پہ دے رکھا ہے. یہ انتہائی خطرناک ہے. ہمارے بچے موبائل گیمز کے بالکل یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے، یہ المیے والی بات ہے. بچوں کو سکرین سے دور رکھیں، یہ ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے انتہائی خطرناک ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو زیادہ دیر کمپیوٹر کے آگے نہ بیٹھنے دیں، موبائل کا زیادہ دیر استعمال نہ کروائیں. سکرین سے خاص کر کے اینڈرائڈز وغیرہ جو ہیں یہ ان کے پریکٹیکل گیمز تو رہ نہیں گیا، وہ سارے کمرے میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر سارا سا دن. سر یہ انتہائی خطرناک ہے. اس کو جو ہے دیر مسٹ بی ایک
اینڈ ہونا چاہیے اس کا، اور یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کائنڈلی جو ہے آپ نیٹ کھول کے دیکھیں، میری والدین سے اپیل ہے جو کہ اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں، نیٹ کھول کے دیکھ لیں کہ اس کے کیا ہیزرڈز ہیں، کیا نقصانات ہیں. لیکن ہم تو جاتے ہی نہیں نا ادھر، ہم نے تو احتیاط کی طرف تو جانا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے جی، یہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تنگ نہیں کر رہا. وہ بیچارہ لگا ہوا ہے، وہ 2 سال کی عمر کے اندر ہی وہ براؤزنگ بھی کر رہا ہے، وہ جناب گیم ڈاؤن لوڈ بھی کر لیتا ہے، اور وہ لگا بھی ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا جی، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھیں جی ہمارا بچہ بڑا ایکسپرٹ ہے. یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے، یہ علمیے کی بات ہے. آپ ان کو اسکرین سے دور رکھیں. بہت سارے نقصانات ہیں، ذہن کو ڈیمیج کرتے ہیں. وہ اپنے ایسے بچوں کو فیس بھی نہیں کر سکتا اسکول میں جب وہ ساتھ میں موبائل میں لے کے رہتا ہے. بالکل ویسٹیج آف ٹائم اینڈ ویسٹیج آف ہیلتھ. لیکن یہ صورتحال ہے، اس حوالے سے والدین کو کوشش کرنی چاہیے. میڈم جس طرح بات کی، اس میں کس حد تک ہم تربیت کا ایلیمنٹ کس طرح شامل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مواقع نہیں، اب والدین کہتے ہیں کہ یار ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس پہلے اتنی ذمہ داری ہے. نہیں دیکھیں، ہماری بھی مائیں تھیں، ہمیں بھی انہوں نے وہ کیا، اور ہمارے دور میں موبائل نہیں ہوتے تھے. آج بھی وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، میں اس چیز سے انکار نہیں کرتی. میرے بھی بچے ہیں، وہ موبائل بھی یوز کرتے ہیں، لیکن ہر چیز لمیٹڈ ہونی چاہیے. جب ان لمیٹڈ ہوگی کوئی بھی چیز تو وہ نقصان کرے گی. پیسے کا نقصان، صحت کا نقصان، انرجیز کا نقصان، بچے کی ذہنی صلاحیتوں کا نقصان. تو ماؤں کو تھوڑا سا اس معاملے سے اسٹرکٹ ہونا چاہیے کہ بچوں کو اگر دینی بھی ہے تو ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے، کہ وہ جسٹ اویئرنیس ہو سکے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے، پازیٹیو یوز کرنا ہے یا نیگیٹو یوز کرنا ہے. پازیٹیو یوز اگر سکھائیں گے ہم بچے کو تو بچے پازیٹیو ہوں گے. ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو مواقع دینے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے نا، کہ ہم ان کو کیا پرفارم کرائیں. گراؤنڈس ہمارے پاس نہیں ہیں، باہر کا ماحول ہمارے پاس ٹھیک نہیں ہے. تو ان چیزوں میں آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ اس میں دیکھیں سر، جو ہے بڑا ضروری ہے آج کل. پہلے ہم جب اپنے بچپن میں تھے تو ہمارے پاس یہ ایکٹیویٹیز نہیں تھی. ہم باہر نکلتے تھے، باہر جا کے کھیلتے تھے، بھاگنا دوڑنا، پارکس میں جانا، گیمز کرنا. آج کل دیکھیں یہ نہیں ہے. بچہ ہے وہ اپنے گھر کے اندر لگا ہوا ہے، موبائل سے ہٹا تو لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گیا، لیپ ٹاپ سے ہٹا تو ٹی وی پہ بیٹھ گیا. وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. کالر موجود ہیں سعدیہ بلوچستان سے. السلام علیکم سعدیہ، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ مسکریج کرواؤ، وہ بھی لاسٹ منتھ ہے، ابھی میں کیا کر سکتی ہوں ڈاکٹر؟ تھوڑا دوبارہ بتائیے گا، آپ کی آواز کم آ گئی کافی. جی میں پریگننٹ ہوں، وہ بھی 3 بچے ایک ساتھ ہیں. وہ بھی 3 ہیں ایک ساتھ. تو پھر ڈاکٹر نے کہا کہ مسکریج کرواؤ، تو مجھے کیا کرنی ہے؟ جو میں سمجھا وہ یہ کہ 3 بچے ہیں، آئی تھنک دوبارہ کنسیو کر گئی ہیں پھر. تو اب وہ ابورٹ کروانا چاہ رہی ہیں اس کو. ڈاکٹر نے کہا ہے. دیکھیں اگر تو کوئی میڈیکل ریزن ہے تو ابورٹ کروائیے گا، اگر میڈیکل ریزن نہیں ہے تو ابورشن نہ کروائیے گا. اٹس اے مرڈر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کو پھر آنے دیں. جو بھی ہے اگر یہ بالکل ٹھیک ہے تو اس کو بالکل ابورٹ نہ کروائیے گا. اٹس آپ کی اپنی اولاد ہے اور یہ قتل ہے. ٹھیک ہے، پسند نہیں کیا گیا اس کو. آپ کے دین میں بھی ہر بندہ اپنی روزی روٹی ساتھ لے کے آتا ہے. اس کو آپ بالکل ابورٹ نہ کروائیں، اس کو آنے دیں، اور اس کے بعد پھر مزید احتیاط جو ہے فردر جو ہے پلاننگ آپ کر لیں. آئی ول ناٹ سے کہ جناب آپ وداؤٹ کسی میڈیکل ریزن کے، اگر کوئی پرابلم ہے آگے چل کے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. اب وہ بچے کا کہہ رہے ہیں کہ یہ نارمل نہیں ہے یا کوئی کنجینیٹل اس کے اندر انوملی ہے، تو پھر میڈیکل ریزنز کے اوپر جو ہے ابورٹ کروائیے گا. ویسے میڈیکل ریزن اور ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور تفصیلی گفتگو ہوئی. ایڈوکیٹ نورین انجم صاحب آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں. ناظرین اس طرح ہم نے گفتگو کی. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بریک سے جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے. اور اگر ہم ٹاپک کی بات کر لیں جس سے ہم نے پہلے صحت کے حوالے سے بات کی، ہم نے کہا کہ بچوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے اپنا خیال کیسے رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک، ہم کہتے ہیں ہمارا زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک میں جو میٹ انڈسٹری ہے، ہمارے ہاں لوگ گھروں میں جانور رکھتے ہیں
لائف اسٹاک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ فلڈڈ ایریاز میں اور ان علاقوں میں زیادہ تر جو اینیملز ہیں وہ گھروں میں رکھے جاتے تھے، جس طرح گائے ہے، بھینس ہیں اور باقی چیزیں، تو اس حوالے سے اب بیماریاں ان میں بھی پھیل رہی ہیں، انسان تو انسان متاثر ہی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ سیلاب کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا، لوگوں کے جانور بہہ گئے، اس کے علاوہ کئی بیمار ہو گئے، کئی بیماریوں کا شکار ہو گئے. تو ان ساری صورتحال پہ گفتگو ہوگی کہ کس طرح سے اب ان علاقوں میں کام کیا جا سکتا ہے، لوگ کس طرح سے اب احتیاط کریں، کیونکہ وہاں پر اب پانی کی، جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ پانی صاف نہیں ہے پینے کا انسانوں کے لیے، وہ جنہوں نے اپنے جانور رکھے ہوئے ہیں تو صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہے ہیں، چارہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے اس کا کتنا افیکٹ آئے گا ہماری انڈسٹری پہ، ہمارے شہروں میں کتنا امپیکٹ آئے گا، اس ساری صورتحال پہ گفتگو کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری مہمان، انچارج ہیں سول ویٹرنری ماڈل ولیج احسان پور کوٹدو سے ویٹرنری ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر مریم خالد صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید، امید آپ خیریت سے ہوں گے. یقیناً آپ بھی صورتحال سے واقف ہیں، اور اس وقت ہمارے ملک کے کئی حصوں میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ گمبھیر شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، وائرل ڈیزیز بڑھتی جا رہی ہیں. ہم بچوں کی بات کر رہے تھے پہلے، اب اگر اینیملز کی بات کریں تو ہمارے ہاں دیہاتوں میں لوگ اپنے گھروں میں جانور رکھتے تھے، اور جو دریا کے علاقے ہیں وہاں پر اکثر لوگ چھوڑ جاتے تھے 50-60 جانور. اب اس وقت جو صورتحال ہے، جو ہمارے اینیملز ہیں، لائف اسٹاک ہے، وہ کس حد تک اس سے متاثر ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے لوگوں کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور پروگرام. تو یہاں میں ظاہر ہے جیسے انسانی زندگی تو افیکٹ ہوئی ہی ہے فلڈ سے، وہیں پہ جیسے ان کی قیمتی املاک کو نقصان پہنچا ہے، تو مال مویشی رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ولیج ایریاز کے لوگ ہیں اسپیشلی، تو ان کا تو سمجھ لینا کہ بریڈ اینڈ بٹر ہی یہی ہے. تو کافی تو بہہ گئے سمجھے پانی میں، کچھ کو بچا سکے وہ، کچھ کو نہیں بچا سکے. چلیں جو بہہ گئے وہ تو ایک ایسا نقصان ہے نا ان کا جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، بھرپائی نہیں ہو سکتی. لیکن وہیں ساتھ ساتھ جو جانور سروائیو کیے ان کے لیے پھر فوڈ شارٹیج، کیونکہ جو انہوں نے بنکس وغیرہ بنائے ہوئے تھے سائلیج کے یا ونڈا وغیرہ جو بھی ایٹسیٹرا ان کا چارہ تھا، وہ سارا بھی پانی میں بہہ گیا. وہ اس کو سیو نہیں کر سکتے تھے. گندم کاشت کرتے ہیں جو بھوسا بنتا ہے تو بالکل وہ ڈھیریاں بنا لیتے ہیں، ڈھیریاں سے وہ بھی سارا بھی پانی میں بہہ گیا، سارا کچھ پانی میں بہہ گیا. اور وہ ٹائم ایسا تھا کہ وہ اپنی جان بچاتے، بچوں کی جان بچاتے، یا پھر وہ اپنے جانوروں کی خوراک کا کرتے. تو یہ تو بہت ایسا لاس ہے کہ جس کا جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی نا بھرپائی. لیکن جہاں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ میں بھی اس کا کافی پریشر آ چکا ہے. بالکل بالکل اس ٹائم پریشر ہے ہم پہ. ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ حالت جنگ میں والی کنڈیشن ہے، تو اسی طرح والی جو ہے انوائرمنٹ چل رہا ہے. ایک تو پہلے لمپی اسکن کا کافی ایشو رہا بقرعید کے بعد سے اب تک بھی، اب الحمدللہ کافی حد تک جو ہے کنٹرول ہو چکا ہے. اس پہ ڈپارٹمنٹ کافی ایفرٹ کی ہے اس حوالے سے، ویکسین وغیرہ، پراپر ٹریٹمنٹ، تو اب کافی حد تک ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے. بالکل یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہو گیا، جیسے کووڈ ہے ہم وہ بھی نہیں کہہ سکتے شورٹی سے کہ ختم ہو گیا یا نیکسٹ نہیں آئے گا. تو یہ بھی اسی طرح الارمنگ سچویشن نہیں ہے. بالکل ہاں جی، الارمنگ سچویشن الحمدللہ اب اس طرح سے نہیں ہے، کافی حد تک کنٹرول ہو گیا. لیکن ابھی ہم اس سے لڑ ہی رہے تھے اس چیز سے، تو ساتھ فلڈ آ گیا. تو جو بہہ گئے جانور ان علاقوں کو متاثر کیا جہاں پر لائف اسٹاک کے حوالے سے، بالکل ساؤتھ پنجاب کے ایریاز آپ دیکھ لیں، ڈی جی خان، راجن پور، فاضل پور، توسا، یہ سارے وہ ایریاز ہیں جو ہائیلی مطلب جہاں پہ پاپولیشن ہے اینیملز کی، اور لوگوں کا مین جو ہے سورس آف انکم یہی کچھ ہے، ذریعہ معاش یہی ہے. کیونکہ ظاہر ہے جو بڑے جانور رکھتے ہیں چھوٹے بھی، تو ان کا کیا مقصد ہے جانور رکھنے کا؟ دودھ خود بھی وہ بچوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو سیل بھی کرتے ہیں. مرغیاں رکھی ہوئی ہیں تو وہ پرپز انڈوں کے لیے، تو یہ مین ان کی چیز ہے نا. تو اب یہ ہے کہ جو جانور سروائیو کر گئے فلڈ کی وجہ سے، ان میں یہ ہے کہ واٹر باؤنڈ ڈیزیز آ رہی ہیں. وہ کس طرح سے کہ کنٹامینیٹڈ واٹر انٹیک ہے، جیسے ہی بچے پی رہے ہیں، جیسے جس طرح نیوز میں ہم سنتے ہیں کہ بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں، ایون بڑے بھی، پیٹ کے ایشوز کافی آ رہے ہیں، ڈائریا وغیرہ، گیسٹرو وغیرہ. تو اسی طرح اینیملز میں بھی گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیز کافی اسپریڈ ہو رہی ہیں، کیونکہ کنٹامینیٹڈ جو واٹر ہے اس میں ہر طرح کے پیتھوجنز ہیں، بیکٹیریل انفیکشن. یہ کافی مشکل ہے کیونکہ ابھی ہم انسان جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ابھی تک پراپر میڈیسن نہیں پہنچا سکے، تو ویٹرنری ڈپارٹمنٹ میں تو یہ زیادہ بہت زیادہ. تو اس لحاظ سے یہ ہے نا کہ جیسے میڈیکل والوں نے اپنے کیمپس لگائے ہوئے ہیں، فلڈ ریلیف کیمپس جو ہیں ہر جگہ اسٹیبلش ہیں جہاں پہ فلڈ والے ایریاز ہیں یا فلڈ پرون ایریاز جو بھی ہیں. تو اسی طرح ساتھ ویٹنری کے بھی کیمپس ہیں، فلڈ کیمپس ہیں، وہ فنکشنل ہیں ہر جگہ پہ جہاں پہ فلڈ کے ایریاز ہیں. تو وہی ہے کہ پراپر میڈیسن جہاں پہ ایزی ایکسیس سمجھ لیں یا ایزی ایکسیس نہیں بھی ہے. کون سی پھیل رہی ہیں ڈیزیز پیسٹ کے ایشو، ایکولائی وغیرہ، سالمونیلا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نا، گیسٹرو، ڈائریا، اسکن الرجیز کافی پھیل رہی ہیں کیونکہ پانی میں ہر طرح کے حشرات بھی موجود ہیں، تو وہ پینے سے بھی افیکٹ کر رہے ہیں. اور تو اینیملز کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. سروائیول مشکل ہے، بالکل مشکل ہے. پہلے تو فوڈ شارٹیج کی وجہ سے سروائیول مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں نا جہاں جہاں کوشش کی جا رہی ہے، جیسے جتنی بھی این جی اوز وغیرہ ورک کر رہی ہیں،
تو انسانوں تک تو پھر بھی کسی حد تک راشن پہنچ رہا ہے، لیکن جانور کہیں نہ کہیں نگلیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے فوڈ کا اس طرح سے پراپر، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے تو بلک کے بلک چاہیے وہاں پہ، تو وہ کافی ٹف ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی پوری بستیاں پانی میں بہ گئی تو وہاں تو ان کو خود وہ خیموں میں ہے. بالکل اگر بارش آ جاتی ہے تو اینیمل باہر ہی موجود ہیں، ان کو پراپر ٹائم پہ پانی نہیں مل رہا، خوراک نہیں مل رہی، تو ان کی صحت بھی بالکل ہم کہہ صحت سکتے بھی ہیں ظاہر ہے وہ کمزور ہو جائیں گے. جب کمزور ہوں گے تو ملک پروڈکشن آبویسلی ڈاؤن ہوگی، تو میٹ کی کوالٹی بھی کسی حد تک افیکٹ ہوگی. لیکن اس ٹائم یہ ہے کہ جتنے بھی فلڈ کیمپس ہیں وہ تو کام کر ہی رہے ہیں، فنکشنل ہیں، ساتھ این جی اوز وغیرہ بھی. یا میں کہنا چاہوں گی کہ جو این جی اوز کام کر رہی ہیں وہ ساتھ ساتھ اینیمل ہیلتھ پہ بھی کسی حد تک فوکس کریں، کیونکہ انسانوں کو تو پھر کسی حد تک ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، میڈیکل کیمپس بھی ہیں، تو ویٹنری کیمپس بھی ہیں. لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ این جی اوز وغیرہ بھی میکسیمم اپنا پارٹ پلے کریں. ڈپارٹمنٹ تو کر ہی رہا ہے، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ، لیکن این جی اوز کو بھی اس طرف ذرا زیادہ فوکس کرنا چاہیے لائف تاکہ اسٹاک کی ٹیمیں ہمیں مختلف کیمپس بھی دیکھیں موجود ہیں. جی ویٹنری اینڈ پیرا ویٹنری اسٹاف وہاں پہ اویلیبل ہے، تو دن رات وہاں پہ جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی اگر ہیں. میڈم یہ صورتحال رہتی ہے جی. تو یہ کس حد تک معاملہ گمبھیر ہو سکتا ہے؟ گمبھیر تو ہو سکتا ہے، دیکھیں ڈفرینٹ وائرل انفیکشنز بھی آؤٹ بریکس ہو سکتی ہیں. اس ٹائم تو یہ ہے نا کہ جہاں پہ بھی کیمپ ہم اسٹیبلش ہیں، پہلے منہ کھل کی بات کرتے تھے، اس سے بیماریوں کی بات جی کرتے تھے، بالکل. لیکن اب تو یہ چیزیں کامن نظر آئیں گی ہمیں. جی ایسے ہی ہے، کیونکہ منہ کھور وغیرہ ظاہر ہے وہ آؤٹ بریکس ہیں، ان کا سیزن بھی ہے. تو ساتھ جو ہے بلیک کوارٹر ایک ڈیزیز ہے، وہ بھی کلاسٹریڈیل انفیکشن ہے، واٹر بورن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کنٹامینیٹڈ واٹر انٹیک کی وجہ سے. اس میں یہی ہے کہ ویکسین پراپر اس ٹائم جو بھی اویلیبل ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ایف ایم ڈی بھی ہے، بی کیو بھی ہے، تو چھوٹے جانوروں کی بھی ہے، ای ٹی وی وغیرہ، ایکولائی انفیکشن کنٹرول کرنے کے لیے. تو جہاں جہاں پہ یہ ریلیف کیمپس اسٹیبل ہیں وہاں پہ میڈیسنز بھی اویلیبل ہے اور ویکسین بھی اویلیبل ہے. تو وہ اکارڈنگ ٹو اینیمل سچویشن جو کسی حد تک افیکٹ نہیں ہوا اتنا زیادہ، اس کو ویکسین کرتے ہیں کہ تاکہ یہ ان فیوچر بچ جائے. اور جو ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ وہ علامات کیا ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ان کے پاس مال مویشی ہے وہ اب وائرل ڈیزیز کا شکار ہو رہے ہیں، علامات کیا ہیں، اس کا علاج پھر کس طرح سے کرا سکتے ہیں؟ علاج تو یہ تو وائرل انفیکشن تو اس طرح سے ہے نا کہ آج کل تو وائرل لمپی کا ہی چل رہا ہے، لمپی اسکن ڈیزیز، جیسے اسکن پہ پیپ والے دانے بن جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے ٹمپریچر ہو جاتا ہے، فیور ہو جاتا ہے جانور کو. تو وہ پراپر اگر آپ تھوڑا سا اس میں ہربل سائڈ پہ بھی آ جائیں کہ آپ اس ایریا میں ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے اور آپ نے فرسٹ ایڈ کرنی ہے، تو آپ بخار اگر بہت زیادہ ہو گیا جانور کو تو فوراً آپ اس کو پیناڈول کی ٹیبلٹس بھی آپ دے سکتے ہیں اس کو فوری طور پہ، تاکہ اس کا بخار جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے کسی حد تک. تو اس کے علاوہ ہلدی اور نیم بھی بہت افیکٹو ہے اسکن الرجیز کے لیے. اگر آپ ان کا پیسٹ بنا کے، نیم کے پتوں کا پیسٹ، ہلدی کا پیسٹ، وہ اگر آپ اس کے جو ہے جسم پہ دانے ہیں یا الرجی ہے وہاں پہ اپلائی کر دیں تو وہ بھی کافی افیکٹو ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کسی حد تک کوشش یہی کریں کہ آپ اپروچ کریں کسی کو، ساتھ آپ کو اگر پتہ چلا ہے لوگوں کو کہ بھائی کوئی کیمپس اویلیبل ہیں ساتھ فلڈ کیمپ، تو وہاں اپروچ کریں. ویکسین وغیرہ لازمی؟ ویکسین لازمی ہے، کیونکہ ویکسین ہوگی تو وہ نیکسٹ جو ہے وہ اس میں امیونٹی آ جائے گی نا ڈیزیز کے خلاف لڑنے کی. ویکسین لازمی ہے، جہاں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے وہاں ٹریٹمنٹ کرائیں، کیونکہ ایک اینیمل اگر افیکٹڈ ہے آلریڈی کسی بیماری سے، چاہے وہ وائرل انفیکشن ہے یا بیکٹیریل انفیکشن ہے، تو اس میں ویکسین اتنی افیکٹو نہیں ہوتی، اس میں پھر ٹریٹمنٹ کی طرف ہم آتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ سبزیوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، فصلیں تباہ ہوئی، تو اب جس طرح سے اب یہ صورتحال جاری ہے، جو ہمارے اینیمل جس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، بیمار ہوئے اور فلڈ کے علاقوں میں، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ میٹ کے حوالے سے کافی زیادہ پرابلم کا آنے والے دنوں میں سامنا ہو سکتا ہے؟ آبویسلی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا لوگ اپنا تقریباً قیمتی اثاثہ کھو چکے ہیں، اپنے املاک بھی کھو چکے ہیں، اور اس ٹائم پہ ان کا بچا کچا سرمایہ یہی لائف سٹاک ہے. تو کوشش کریں گے کہ اس کو اگر وہ سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں تو میکسیمم پرائزز پہ سیل کریں. آگے پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پراپر چین ہے، انہوں نے سیل کیا، پھر آگے کسائی اپنا ریٹ ایڈ اپ کر کے سارا جیسے بھی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اکنامیکل لاس تو ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی اور ہمارے ایکسپیکٹس متاثر ہوئے ہیں اس حوالے سے، تو اور ہر چیز کے ریٹ ہائی ہوئے ہیں، تو ویسے اس چیز پہ بھی افیکٹ آئے گا. اور اس میں ایک اور چیز ہم جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ سارے امور موجود ہیں، پہلے بھی فلڈ کا ہم لوگ شکار ہوئے، پہلے بھی اس طرح کی ڈیزیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اب موسم بھی چینج ہو رہا ہے. اب ایک دوسری جو مشکل صورتحال ہے وہ موسم کی تبدیلی ہے، اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی جو ڈیزیز ہیں وہ آتی ہیں. اس کے بعد امیونٹی بھی اب لازمی بات ہے، جب خوراک نہیں ملے گی پراپر جانور کو تو وہ اس کی امیونٹی بھی ویک ہوگی. تو اس صورتحال میں کس طرح سے اسٹیپ اٹھائے جانے چاہیے اور لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کیا اقدامات کر رہا ہے؟
اس حوالے سے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ پہلے تو لمپی اسکن کی وجہ سے ہم ڈیلی بیسس پہ، جب سے لمپی اسکن کا ایشو تھا، ہم ڈیلی بیسس پہ فارمر گیدرنگ کر رہے تھے. ہمارا کمپین تھی کہ کسان لائف سٹاک بیٹھک کے نام سے. اس میں ہم کیونکہ ایک سی وی ڈی کے اندر نا موضوعات آتے ہیں 8 سے 10 موضوعات، تو ان میں رسپیکٹو ہماری جو جورسڈکشن ہوتی ہے اس میں ہم فارمر گیدرنگز کرتے ہیں، ان کو اویئرنیس دیتے ہیں. اویئرنیس کے لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو پہ پروگرام لگتے تھے، ٹی وی پہ بھی، اور اس حوالے سے جی بالکل بالکل ریڈیو پہ میں کرتی ہوں پروگرام مظفر گڑھ پہ، تو ایف ایم کے تھرو وہ بھی اویئرنیس کمپین ہی ہماری ہوتی ہے، اس کا پارٹ ہے ہماری ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹی کا. تو اس میں یہی ہم بیسک ان کو ٹپس دیتے ہیں کہ کیسے آپ خوراک بہتر رکھ سکتے ہیں جانور کی، کیونکہ دیکھیں نا جانور قیمتی سرمایہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ انسان جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، جو لوگ بیچارے غریب ہیں، وہ اپنی صحت سے زیادہ اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں. ایون ان کا بچہ بیمار ہے اور ساتھ میں جانور بیمار ہے تو بچے کو انہوں نے دے دینی ہے میڈیسن، ان کو پتہ ہے پورا محلہ آتا ہے پوچھنے بھائی جانور اگر خدا نہ خواستہ جانور کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کے گھر کا فرد تھا، وہ بالکل گھر کا فرد ان کا چلا گیا ہے نا. تو وہ خواتین یہ بھی کہتے ہیں آج جگہ خالی لگ رہی ہے، تو مجھے افسوس ہو رہا ہے اس بات کا. ایسے ہی ہے بالکل، اور ایکچوئل ہے یہ، ایکچوئل کیسز ہم نے، کیونکہ ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو بہتر آبزرو کر سکتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے والی بات ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا. تو ہم یہی ٹپس دیتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی ایسی جگہ پہ ہیں یا رات کا ٹائم ہے یا دن کا ہے، تو کوئی بھی ایمرجنسی اگر سچویشن ہو جاتی ہے تو تھوڑا بہت ہم ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں. لمپی اسکن کے حوالے سے جو بیماری پھیلی تو اس کے حوالے سے ہم نے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ چیزیں میں دیکھی، تو اس کا گوشت اور جو وہ دودھ ہے کیا وہ قابل استعمال ہے؟ بالکل قابل استعمال ہے. اس حوالے سے بھی ہم نے کمپینز کی ہیں ڈفرینٹ، اور چاہے آپ ورلڈ اینیمل آرگنائزیشن جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس طرح ورلڈ اینیمل آرگنائزیشن ہے، ان کی طرف سے بھی ڈفرینٹ لیٹرز آئے. ایف اے او ایک این جی او ہے، بہت بڑا نام ہے، اس کی طرف سے بھی کافی مطلب آئے اس طرح کے لیٹرز. ہمارے بھی ڈپارٹمنٹل نوٹیفیکیشنز آئے. تو اس میں یہی مطلب ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ جانوروں سے انسانوں میں نہیں پھیلتی، چاہے وہ فزیکل کانٹیکٹ ہو. اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے فارمر افیکٹ ہوتا ہے نا، جو فل ٹائم اس کے ساتھ باؤنڈ ہے، وہ اس کو دودھ بھی دو رہا ہے، وہ اس کو کھلا رہا ہے، وہ نہلا دھلا رہا ہے. تو ایسے کوئی کیسز ہم نے فیلڈ میں نہیں آبزرو کیے کہ کبھی ہمارے پاس کوئی فارمر آ کے کمپلینٹ کی ہو کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں جو ہے اس جانور سے بیماری لگ گئی ہے. تو جب وہ نہیں افیکٹ ہو رہا تو ہم تو کنزیومر بالکل لاسٹ آتے ہیں نا. سیکنڈ نمبر پہ فارمر کے بعد آیا گوالا، جہاں سے دودھ ہمارے پاس آ رہا ہے، شاپس وغیرہ، وہ افیکٹ ہوتا. جب وہ نہیں افیکٹ ہو رہا تو کنزیومر تو بالکل لاسٹ پہ آ رہا ہے. سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے ایسا دور ہے کہ کوئی بھی آپ ایک بات اسپریڈ کریں تو ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، وہ جیسے وائرل ہو جاتی ہے ایک دم سے. تو یہ بھی ایسی چیز ہے. تو ہم نے کافی حد تک مطلب لوگوں میں اویئرنیس دی ہے تھرو ریڈیو ٹاکس یا تھرو ہم نے فارمر گیدرنگ. یہ بیماری کس حد تک جان لیوا ہے جانوروں کے لیے؟ جان لیوا ایسچ نہیں ہے یہ، لوگوں نے جیسے پھیلی تو لوگوں نے قربانی شروع کر دی، ذبح کر دی. وہ اس وجہ سے ہے نا کہ لمپی اسکن ڈیزیز پاکستان میں اس کا آؤٹ بریک فرسٹ ٹائم آیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے. مطلب تھرو ورلڈ وائڈ اگر آپ دیکھیں تو کافی حد تک اس چیز کو یہ پھیلی بھی ہے بیماری اور کنٹرول بھی ہے اس کا. آپ اگر اور ممالک کی بات کریں تو پاکستان میں فرسٹ ٹائم آئی ہے، تو جیسے نئی بیماری آتی ہے تو پینک کریٹ ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے اس کا کیونکہ فرسٹ ٹائم آئی تھی تو اس حوالے سے ویکسین بھی ایٹ دا ٹائم ریڈی نہیں تھی اور لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا. میڈیکیشن کے حوالے سے سیلف میڈیکیشن بھی لوگ کرتے رہے کہ بھائی چلو ایسے ہی بخار ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا اس کے سمٹمز ریلیٹ کرتے ہیں اسکن الرجیز سے. تو لوگ اس طرح کنفیوز ہوتے رہے کہ بھائی نارمل اسکن الرجی ہے، کوئی آئنٹمنٹ لگا دی ٹھیک ہو جائے گا، یا بخار ہے سمپل تو دوائی دے دی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اسی وجہ سے مطلب امپراپر لیک آف نالج کی وجہ سے اینیملز ظاہر ہے پراپر ہینڈلنگ نہیں ہو سکی. تو کتنے ہفتوں میں وہ جانور واپس اپنی اگر تو سمٹمز ارلی مطلب جیسے سمٹمز شو ہوئے ہیں، جسم پہ دانے بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور فیور ہے یا سم ٹائمز فیور نہیں بھی ہوتا، تو فوراً ہی اگر آپ نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروا دیا ہے، جیسے آپ نے قریب اپنے سی وی ڈی پہ گئے ہیں، ڈسپینسری پہ گئے ہیں، ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا اینیمل کا، تو ود ان اے ویک اور ود ان 2 weeks مطلب وہ پراپر اسٹیبل ہو جاتا ہے جانور ٹریٹمنٹ کے ساتھ. اس کے بعد وہی ہے کہ خوراک آپ آہستہ آہستہ اچھی رکھیں، امیونٹی تاکہ اس کی رہے، کیونکہ میڈیکیشن بھی چل رہی ہوتی ہے کیونکہ وائرل انفیکشن ہے. تو سیکنڈری ہم اینٹی بایوٹکس یوز کریں تو سیکنڈری انفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ وائرل ڈیزیز کا ایسے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کی ویکسین ہوتی ہے، تو ایسے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو میڈیکیشن سے زیادہ اس میں امیونٹی بوسٹرز جیسے ہیں، آپ خوراک اپنی اچھی رکھیں، پانی زیادہ سے زیادہ جانور پیے تاکہ اس کی امیونٹی اسٹیبل رہے اور بخار زیادہ نہ ہونے دیں، اس کو بخار کنٹرول میں رہے تو جانور سروائیو کر جاتا ہے. اس کے ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمارے یہاں لوگ دیہاتوں میں اینیمل ملک کے لیے یا پھر میٹ کے لیے ان دو پرپز کے لیے رکھتے ہیں. بعض اوقات پھر ان کو جو ونڈے کھلائے جاتے ہیں اور باقی چیزیں، بعض اوقات کچھ لوگ ملک کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے انجیکشنز کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتنا خطرناک ہے؟ انجیکشنز تو بہت زیادہ خطرناک ہیں. آکسیٹوسن تو بلکہ بین بھی ہو چکا ہے. تو
تو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو بالکل پابندی ہے اس چیز پہ. اگر ہم کسی کو دیکھ لیں انجیکشن یوز کرتا تو ہم اس کے خلاف بالکل ایکشن لیتے ہیں, سخت ایکشن لیتے ہیں. اور فارمرز ملک کی کوالٹی کتنی ملک کی کوالٹی متاثر اور ہوتی ہے, اینیمل کی جو صحت ہے, اینیمل کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے, کیونکہ اینیمل دیکھیں نا ایک نیچرل وے ہے ایک ملک پروڈکشن کا. جب آپ اس کو ہٹ کے ایک ان نیچرل وے یوز کریں گے تو obviously وہ نیچر کے خلاف ہے, قدرت کے خلاف ہے وہ چیز, تو جانور کے لیے تو نقصان ہے ہی. تو ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ انسانی صحت کے لیے زیادہ نقصان ہے, کیونکہ وہ ہارمونز ہیں, کیونکہ ملک جو کنزمپشن ہے زیادہ تر ہمارا کنزیومر چھوٹے بچے ہیں, تو وہ جیسے ملک کنزیوم کرتے ہیں تو وہ ان کے اندر ہارمونل چینجز اور سارا کچھ یہ مطلب ڈسٹرب ہو جاتا ہے ان کا انٹرنل جو ہے سسٹم سارا. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ اگر جیسے یہ لگاتے ہیں نا انجیکشن وغیرہ ملک اتارنے کے لیے, تو دودھ بوائل کرتے ہوئے اکثر پھٹ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو اگر خراب نہیں بھی ہوتا تو مطلب تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کی, مطلب ٹیسٹنگ وغیرہ ہے, ڈفرینٹ لیب ٹیسٹ آپ کروا سکتے ہیں پتہ کرنے کے لیے بھائی اس میں کوئی ایڈلٹریشن کوئی مکسنگ تو نہیں ہے. لیکن اب کافی حد تک یہ چیز کنٹرول ہو گئی ہے. فون کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں مبارک خوشاب سے. السلام علیکم مبارک. جب یہ جانوروں کے جلد پہ دانے بنتے ہیں اور زخم بھی ہو جاتے ہیں ٹانگوں پہ, یا اس کے لیے کوئی اچھی اگر دوائی ہے تو بتا دیں. ڈاکٹر صاحب, جسم پہ دانے بن جانا اور زخم ہو جانا, یہ لمپی کے بارے میں آئی تھی کہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ آج کل وہی چیز ہے. تو اس کے لیے تو میں نے ہربل تھوڑا سا بتایا نا کہ آپ اس کو جس طرح سمپل پوٹاشیم پر میگنیٹ کا پاؤڈر ملتا ہے اس کو پانی میں مکس کر کے وہ پورا جسم سے دھلائیں. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو سمپل آپ ٹنکچر آیوڈین کو کہیں سے بھی اویلیبل ہوگا, میڈیکل اسٹور سے بھی آپ مل جاتا ہے, وہ جو ہے زخموں پہ لگائیں. جتنا زیادہ اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے گا تو جسم پہ چچڑ نہ پڑنے دیں جانوروں کے جسم پہ, کیونکہ یہ جو ہے لمپی اسکن ڈیزیز بیسیکلی ٹک بورن ڈیزیز ہے نا, ٹکس کے کاٹنے سے یہ پھیلتا ہے وائرس جو ہے, تو وہ چچڑ نہ پڑنے دیں, صفائی کا خیال رکھیں. تو اس کے علاوہ میڈیسن میں سچ اس طرح ریکمینڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ تو کنڈیشن دیکھ کے جانور کے موقع پہ ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں نا. فی الحال یہی آپ اینٹی سیپٹک جتنا ہو سکے یوز کریں. اگر بخار ہے تو پھر پراپر آپ ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں, دکھائیں ڈاکٹر کو. اب باہر اس میں یونین کونسل لیول پہ بالکل بالکل ہر یونین کونسل لیول پہ ہے, مطلب ایزیلی جہاں جہاں آپ کو سرکاری اسکول ملیں گے, آپ کو سرکاری ہیلتھ سینٹر ملیں گے, وہاں پہ آپ کو ویٹنری کا جو ہے وہ بھی سینٹر آپ کو ایزیلی ملے گا. وہاں پہ جو میڈیسن اویلیبل ہوگی وہ دیں گے. اگر ان کیس کوئی اویلیبل نہیں ہے جو آپ کے جانور سے متعلق ہے تو وہ آپ کو پرسکرائب بھی کر سکتے ہیں. آپ پرسکرائب کر کے وہ بھی آپ ویٹنری اسٹور سے جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں. جس سے ہم بات کر رہے تھے کہ ملک پروڈکشن کے حوالے سے, میٹ کے حوالے سے, اور جو ہم گھروں میں لوگ, ایک کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران. السلام علیکم عمران. وعلیکم السلام جی. میں ملک محمد عمران ملتان سے بول رہا ہوں. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میں سر یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ویٹنری آفیسر آپ کے پاس بیٹھی ہیں, جی تو یہ جو ہمارے یہاں آج کل آپ نے انجیکشن یہ چل رہا ہے بوسٹن دودھ بڑھانے کے لیے, ٹھیک ہے, یہ اکثر بانوں میں استعمال ہو رہا ہے اور اس طرح سے چوری ہو کے آ رہا ہے, جیسے بھی آ رہا ہے جس بھی طرح سے آ رہا ہے, اور بڑے بڑے اسٹوروں پہ بھی اویل ہے یہ. تو یہ اس کے خلاف کیوں کاروائی نہیں ہو رہی, اور اس کے کیا اثرات ہیں دودھ کے اوپر ہمارے؟ ہم پہلے بھی یہ ڈسکس کرتے ڈاکٹر صاحب, جس سے وہی بات نہیں, وہ ایک آکسیٹوسن کے متعلق آپ نے کیا نا. ہاں وہی ہم دوبارہ پوچھ لیتے ہیں, دوبارہ پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس حد تک خطرناک ہے, اس پہ کارروائی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں دودھ بڑھانے کے لیے ایک تو یہ ہے نا کہ ان نیچرل میں جیسے میں نے آکسیٹوسن کہا, اس طرح کے اور بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, تو یہ تو نقصان دہ ہیں. لیکن کچھ ہوتے ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپلیمنٹس, جیسے وائٹامن سپلیمنٹس, اس طرح سے پاؤڈر بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے, یا اس طرح کے انجیکشن ہے, ٹونکس آپ سمجھ لیں. اگر وہ ہم دے رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ فوراً افیکٹ نہیں آئے گا دودھ پہ, وہ آہستہ آہستہ ود ان منتھس 2 months, کیونکہ یہ ایک سپلیمنٹ ہے نا دودھ بڑھانے کے لیے, تو وہ سیف ہے. لیکن اگر آپ کو شک ہے کہ یہاں آکسیٹوسن یوز ہوا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا جو بین ہے, تو یہ پوری لسٹ بھی پراپر جو ہے وہ بہانوں کے حوالے سے, ہاں بہانوں کے حوالے سے وہ نقصان دہ ہے. تو اس کے لیے کوئی محکمہ لائف اسٹاک اور باقی ڈپارٹمنٹ ایکشن تو بالکل لیتے ہیں ہم, اس طرح سے ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن بھی ہے, اس کی ہمیں پراپر نوٹیفیکیشن ہے کہ بھئی ہم نے ان کے خلاف ایکشن لینا, اور ہم لیتے بھی ہیں. لیکن وہی ہے کہ اگر کوئی چھپ کے یوز کر رہا ہے اور ہم چھاپا مارا ہے اور ایٹ دا اسپاٹ اویلیبل کوئی چیز نہیں ملتی ہمیں, تو چھپ کے وہ یوز کر رہے ہیں, تو یہ ایک سمجھے نا کہ ایک یہ پرسنل ذاتی بھی آپ بے ایمانی بھی کر رہے ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ بھی, ان کو بھی نقصان ہے ان کی ہیلتھ کو, اور ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں اگر آپ لوگوں میں یہ دودھ ہے یہ استعمال اس کا استعمال نقصان دہ ہے, کیونکہ دیکھیں نا اس پہ ہارمونل لیول افیکٹ ہوتے ہیں, ٹیسٹوسٹیرون ٹائپ, اور بھی مطلب کافی مطلب اس کا بیڈ افیکٹس ہیں اس کے, کیونکہ آپ سمپل اگر میڈیکیشن بھی کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ کی, اور جانور کی صحت پہ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے؟ جانور کی صحت پہ بھی امپیکٹ ہے, اس کی ہڈیاں کمزور ہوں گی, وہ ویک ہو جائے گا, کیونکہ ایک نیچرل طریقے سے وہ نہیں پروڈیوس کر رہا ملک,
اس کو فورسفلی کیا جا رہا ہے نا, تو فورسفلی اس کی ایکسٹرا طاقت ایکسٹرا انرجی لگ رہی ہے, تو وہ جانور جو ہے ویک بھی ہوتا رہتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب یہ انجیکشنز افیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بالکل ہی لو ملک پروڈکشن اس کی ہو جاتی ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم جانوروں کی خوراک کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ لوگ ونڈے وغیرہ استعمال کرتے ہیں, کتنا استعمال کرنا چاہیے, کس حد تک کوانٹٹی اور کوالٹی کا ہونا چاہیے. جو ایک دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کے لیے کتنا مقدار کتنا ہونا چاہیے, دن میں پانی کتنا پلانا چاہیے, اس حوالے سے بھی پانی, جیسے گرمیوں کا سیزن ہے تو پانی تو میکسیمم دینا چاہیے, تازہ پانی ہو, دن میں 2 سے 3 بار آپ پانی چینج کریں تاکہ صاف اور تازہ پانی ملے. اور ہر ٹائم ونڈا کھلانے کا سینس یہ ہے, ونڈا بیسیکلی جو ہے اس وجہ سے ملک پروڈکشن زیادہ, کیونکہ ملک پروڈکشن کا جو جنرلی ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے نا وہ واٹر انٹیک سے ہے. جتنا جانور پانی زیادہ پیے گا اتنا ہی زیادہ وہ دودھ کی پروڈکشن اس میں انکریز ہوگی. اب ونڈا بیسیکلی گرم ہے تو جیسے پانی بھی زیادہ پیے گا, اور الٹیمیٹلی جب وہ پانی کی انٹیک زیادہ کرے گا تو جو ہے وہ دودھ زیادہ دے گا. تو ونڈے کا یہ ہے سردیوں میں زیادہ کھلانا چاہیے, کیونکہ چلیں سیف ہے, گرم چیز ہے. سردیوں آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 kg, ٹھیک ہے, اگر آپ خوراک کھلا رہے ہیں تو میکسیمم آپ 2 kg ساتھ ونڈا دے دیں, اور وہ بھی اگر آپ پورا ویک, کیونکہ ونڈا مہنگا ہے اور لوگ ہمارے اتنے اکنامیکل نہیں ہیں. کالر ہمارے سے گلزار ملتان سے. السلام علیکم گلزار. یہ نوامبر روڈ پہ جو ہوتا ہے نا, سارا روڈ تو یہ ٹوٹا ہوا روڈ رکھا ہے, روڈ کا اس کو بنانے کی تو کاروبار دبا کر دیا ہمارا. 7 مہینے سے کرایہ جو ہے میں دے نہیں پا رہا. دکان کا مالک دکان کہہ رہا ہے دکان چھوڑو, جب سے ٹھیکار ہو گئے, روٹی نہیں مل رہی, گلزار وہ نہیں آ رہا یہاں پہ. آپ کا سوال پہنچ گیا. ہم ایڈمنسٹریشن سے یہی درخواست کریں گے کہ جو ہمارے روڈز ہیں ان کی جلد مرمت کی جائے, کیونکہ ہم پروجیکٹ ہمارے یہاں شروع ہوتے ہیں پھر مکمل نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے پھر لوگ پریشان حال ہوتے ہیں, اور اسی طرح باقی لوگوں کو بھی مشترکہ سمجھ. اس سے ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے ونڈا آپ کے 2 kg. اب جس طرح موسم گرمیوں میں آپ کم کر دیں کوانٹٹی, آپ ویک میں 2 سے 3 بار دے دیں. 2 سے 3 بار. ہم مزید بات کریں گے, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے گفتگو کی لائف سٹاک کے حوالے سے, اینیملز کے حوالے سے, ان کی صحت کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فیملی فزیشین ہیں ڈاکٹر محمد عبدالسمیع. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید. امید آپ خیریت سے ہوں گے. فیملی فزیشین ہونے کی حیثیت سے آج کل جیسے موسم چینج ہو رہا ہے تو ہر دوسرا بندہ بیمار ہو رہا ہے, تو رش ہوگا پیشنٹس کا؟ جی, ہاسپٹلس کے اندر تو بالکل جیسے کچھ موسم کی چینجنگ کے حوالے سے, کچھ فلڈ انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت سارے پیشنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں, اور کچھ بے احتیاطیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ ٹھنڈے پانی کا زیادہ استعمال, کولڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال, ان چیزوں سے بھی کافی حد تک, کیونکہ ابھی دوبارہ سے ٹیمپریچر میں اضافہ ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ جب بارشیں ہو رہی تھی تو کافی ٹیمپریچر کم ہو گیا تھا, لیکن اب دوبارہ سے وہ حبس والا موسم سارا کچھ, تو اس کے اندر پھر وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر خصوصی طور پر جو ہے وائرس ڈیزیزز, بیکٹیریل ڈیزیزز یہ زیادہ ہو دیتے ہیں. پھر ہمارا جو ڈیفینس سسٹم باڈی کا ہوتا ہے, یہ ہمارا منہ, ہمارا ناک, ہمارے کان, ہمارا گلا, یہ فرسٹ لیول آف ڈیفینس ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی بیکٹیریا, کسی بھی وائرس نے اٹیک کرنا ہے تو اس کے اوپر پہلے افیکٹ ہوتا ہے, جو کہ پھر ہمارا جو ریسپانس, باڈی ریسپانس ہوتا ہے, وہ باڈی ریسپانس پھر بخار ہو گیا, گلا خراب ہو گیا, گلے میں درد ہو گیا, فلو ہو گیا, بعض اوقات یہ فلو, گلے میں درد, کانوں کے اوپر اثر کر لیتا ہے. اس کا شارٹ کٹ لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ جیسے فیل ہو میڈیکل اسٹور پہ جو 2 اینٹی بایوٹک لو استعمال کر لو, تو یہ کتنا خطرناک ہے؟ بہت خطرناک, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے گلے کی میڈیسن کے لیے لے رہے ہیں, کان کے لیے لے رہے ہیں, چیسٹ کے لیے لے رہے ہیں, وہ بعض اوقات فار دا ٹائم بینگ تو آپ بہتر ہو جاتے ہیں, اور لیکن پھر آفٹر 2 to 3 days آپ پھر اس اٹیک کے اندر آ جاتے ہیں, اور آپ جو ہے, اچھا پھر ہمارا بڑا ہے ایک جو رویے ہیں کہ ہم نے ایک میڈیسن 1 دفعہ لے لی, 2 دفعہ لے لی, اس کے بعد ہم نے بند کر دی, انفیکشن اندر کھڑا ہے, سورس اندر موجود ہے, جو کہ دوبارہ پھر آپ کو اٹیک ہوتے ہیں, اور پھر آپ ہم اکثر ڈاکٹر کے پاس تب جاتے ہیں جب نڈال ہو جاتے ہیں, بالکل نڈال ہو جاتے ہیں. آپشن ڈاکٹر ہی بچا ہے. فرسٹ تو ہمارا میڈیکل سٹور آپشن ہے نا, کہ ہم نے وہاں پر گئے, ہم نے دوائی گولی لی, نہیں پتا کون سی لے رہے ہیں, صحیح لے رہے ہیں, غلط لے رہے ہیں. حالانکہ ہمارا اگر ٹی وی یا LCD یا موبائل خراب ہو جائے تو ہم جاتے ہیں, کہتے ہیں چیک کر لو, ایک اس کے ٹیکنیشین کے پاس, میکینک کے پاس جاتے ہیں, لیکن اپنی صحت کے لیے ہم
خود تجربے کرتے ہیں. بالکل, ہم سیلف میڈیکیشن ہو گیا, اور پھر دوسرا ہمارا کہ ہمارے ہمسائے نے یہ ادویات یوز کی تھی, اور جو ہے وہ خاندان کا بھی آ جاتا ہے کہ یہ فلانے کو یہ ہوا تھا تو اس نے یہ استعمال کی تھی, تو یہ میں نے بھی لے لی, وہ ٹوٹکے استعمال ہونا شروع وہ استعمال ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اب ہر جگہ کے اوپر جو میڈیکل سینٹرز ہیں, گورنمنٹ میڈیکل سینٹرز ہر جگہ موجود ہیں اپنے, آپ وہاں پر کنسلٹ کر سکتے ہیں, اپنے قریبی جو فیملی فزیشین ڈاکٹر ہیں وہاں پر جا سکتے ہیں. تو اگر آپ بہتر طریقے سے ڈائگنوز کرا کر بہتر طریقے سے میڈیسن لیں گے تو آپ جلدی بہتر ہو جائیں گے, اور نہیں تو آپ کے باڈی ریزسٹنس زیادہ ہو جاتی ہے, ادویات کے میڈیسن کے سائیڈ افیکٹس زیادہ ہو جاتے ہیں, اور آپ کا باڈی ریسپانس پھر نیکسٹ ٹائم آپ کا باڈی ریسپانس وہ اس سے ہائر ڈوز کے اوپر. بچوں کی امیونٹی لو ہوتی ہے, وہ کس طرح اس موسم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ والدین کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے بچوں کے حوالے سے؟ ایک تو ہمارا جو ڈرنکس ہو گئے, کولڈ ڈرنکس ہو گئے, یہ ہمارا کامن کلچر بنتا جا رہا ہے کہ ہم نے خود بھی پینی ہے, فریج میں بھی رکھ دینی ہے. ایک ہمارے ساتھ فون کال میں موجود ہیں فہد مظفر گڑھ سے. السلام علیکم فہد. فہد آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی. وعلیکم السلام. فہد کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ لمپی اسکن آئی ہے بیماری. ہاں مکمل. لمپی اسکن بیماری آئی ہے, میں نے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ بیماری انسانوں میں ہی منتقل ہوتی ہے, جانور میں منتقل رہتی ہے؟ ویسے ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اور اس کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑی وضاحت کر دیں مزید. بالکل, اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے, نہ ہی فزیکل کانٹیکٹ کے تھرو یہ پھیلتی ہے, نہ ہی جانوروں کے گوشت اور دودھ کے تھرو جو ہے یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے. جانوروں کا گوشت یا دودھ استعمال کرنے سے لمپی اسکن نہیں پھیلتی, اس حوالے سے مکمل طور پر یہ ڈاکٹر بس یہ ہے کہ پراپرلی کوک میٹ, کیونکہ ہم اچھی طرح ہی ویسے ہی پکاتے ہیں آلریڈی, تو ساتھ یہ ہے کہ دودھ بھی آپ اچھی طرح بوائل کریں تاکہ اگر آپ کے ذہن میں تھوڑے بہت ڈاؤٹس ہیں تو وہ کلیئر ہو جائیں, ادروائز کوئی اس کا نقصان بالکل اس کا نقصان نہیں ہے, یہ آپ کو کلیئر ہو گیا. جس سے ہم بات کر رہے تھے موسم کے حوالے سے, بچوں کا خیال, آپ نے کہا کولڈ ڈرنکس ایک فیکٹر آ گیا, اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس ہو گیا, ٹھنڈا پانی ہو گیا, اس کے بعد پھر جو ہے ہم جو ہیلدی ڈائٹ ہے بچوں کو وہ نہیں دیتے. آج کل جو ہے بچے جو ڈیمانڈ کی ہم نے وہ دے دیا, انہوں نے نوڈلز ڈیمانڈ کیا ہم نے وہ دے دیا, ڈرنکس ڈیمانڈ کی ہم نے وہ دے دیا, انہوں نے شاورما برگر ڈیمانڈ کیا ہم نے وہ دے دیا. جو پریپیئرڈ فوڈ ہم نے بازار سے لیا اور ان کو دے دیا. ہمارا جو پریپیئرڈ فوڈ جو ہوم پریپیئرڈ تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے, ناشتہ ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے. بچے کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا, ہم نے چھوڑ دیا. بچوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے اسکول ہم نے چپس لے کر جانی ہے یا ایسی چیزیں لے کر جانی ہے, ہم نے وہ دے دی. ہم فروٹس کی طرف نہیں آتے, ہم دودھ ہیلدی ڈائٹ کی طرف نہیں آتے. جیسے میڈم پہلے بھی بہت اچھا ایکسپلین کر چکی ہیں کہ جو ہیلدی میٹس ہیں ان کے اوپر ہم آئیں, ملک پروڈکٹس ملک فوڈ کی طرف ہم آئیں, تو جو بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی امیونٹی کے لیے بھی باڈی امیونٹی کے لیے بھی بہتر ہے. اور ہمارے جو بار بار ہمیں نزلہ فلو باقی اٹیکس ہوتے ہیں, فیور ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ہمارا یہ سب سے بہتر اڈاپشنز ہوتے ہیں, سب سے بہتر ہو سکتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ استعمال کر کے خیال رکھ کے آپ ان چیزوں سے ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اس وقت فلڈ کے علاقوں کی ہم نے پہلے بھی صورتحال ڈسکس کی بریک سے پہلے بھی, اور وہاں پر ہم اینیملس کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, اور انسان کی وہاں پر انسانی جانیں تو کافی لازمی ہیں, وہاں پر خواتین وہاں پہ بچے اور وہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی بالکل, وہاں پر جیسا کہ پہلے فلڈ کے دوران پرابلمز تھے, اس کے بعد جیسا کہ فلڈ کے دوران وہ لوگ افیکٹ ہوئے, خواتین تھیں, مرد تھے, بچے تھے, ان کے گھروں میں پانی تھا, وہ پھر پانی کے اندر چلتے تھے, پانی کے اندر باہر آتے تھے. میں خود وہاں فلڈ میڈیکل کیمپس کنٹینیوس اٹینڈ کر رہا ہوں, اور اس کے اندر جو لوگ آتے تھے پھر وہ سڑک کے اوپر ہمارے پاس آئے, انہوں نے اٹینڈ کیا. اب سارا جو ان کی باڈی تھی نیچے وہ کنٹینیوس پانی میں ہے. اسکن انفیکشنز زیادہ ہوئے, وائرل انفیکشنز زیادہ ہوئے, پینے کا پانی وہاں پر بہت کم اویلیبلٹی ہے, صاف پانی, وہاں پر پینے کے پانی کی وجہ سے جو انفیکشنز ہیں وہ زیادہ ہیں. وہاں پر واش رومز کے پرابلمز اور واش رومز کے انفیکشنز وہ بہت زیادہ ہیں. جو اب پانی تو اترتا جا رہا ہے لیکن یہ پرابلمز ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں. جو میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں وہ بھی اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں, اور مزید کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. سب سے زیادہ میڈیسن کس چیز کی ضرورت ہے؟ میڈیسن کے بارے سے بات کریں. پہلے جو میڈیسن جو ایک ہوتی ہے کرونک ڈیزیزز, جس کے اوپر پہلے سے پیشنٹ چل رہا ہے, جس کے اندر بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے, ہارٹ کے بھی پیشنٹس ہیں پڑے, بعض اوقات کینسر کے پیشنٹ ہیں, بعض اوقات کڈنیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں جو کنٹینیوس میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں, لیکن ڈیورنگ فلڈ ٹائمز جو ہیں یہ ان کی بریک ہو گیا, ان کو اویلیبلٹی صحیح طور پہ نہیں ملی.
ایک ان کو ضرورت ہے کہ ان کو پراپر مزید چیک اپ کی ضرورت ہے, پراپر ان کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی جو بریک ہو چکا تھا میڈیکیشن کا وہ اس کو کنٹینیو کر سکیں, بحال کر سکیں. دوسرا آ گیا کہ ہمارے پاس جو اس ٹائم جو فلڈ کی وجہ سے انفیکشنز ہوئے ہیں, جس کے اندر اسکن انفیکشنز ہیں, آئی انفیکشنز ہیں, پرے الرجی کے انفیکشنز ہیں, پرے ماسکیٹو کے کاٹنے سے یا دوسرے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کے کاٹنے سے وہ انفیکشنز ہیں پڑے, ان کی میڈیسن کی ضرورت ہے پڑی. پھر گیسٹرو جو بہت پھیل رہا تھا اس کی میڈیکیشن کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صاف پانی کی وہاں پر بہت ضرورت ہے. مجھے صاف پانی کے حوالے سے وہاں پر ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پر پانی میسر نہیں ہے, موجود ہے پانی لیکن وہ پینے کے قابل نہیں ہے. زیر زمین پانی بھی وہاں پر اب خراب ہو چکا ہے, تو اس حوالے سے لوگ کافی زیادہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. جو لوگ میڈیسن بھیج رہے ہیں تو وہ گیسٹرو کے حوالے سے, اسکن کے حوالے سے, اور یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں وہ بھی لازمی بھیجیں تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے. ڈاکٹر صاحب جس سے ہم نے اینیملس کے حوالے سے بات کی, پروڈکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, میٹ پروڈکشن, ملک پروڈکشن کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے, اور شہریوں کے سوالات بھی اس میں شامل ہو رہے تھے. تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو ہم نے فلڈ کا ذکر کیا, فلڈ میں کافی نقصان بھی ہوا, تو اس حوالے سے کوئی محکمے یا گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے, کچھ سروے ہوں, ان کی مالی امداد کی جا سکے, فرکنگ ہو سکے؟ بالکل. ساؤتھ پنجاب آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ افیکٹ جیسے ایریاز ہوئے ہیں, ڈی جی خان, راجن پور, فاضل پور, یہ سارے ایریاز جو کافی افیکٹ ہوئے ہیں, تو یہاں پہ سروے چل رہے ہیں. محکمہ لائف اسٹاک کی جانب سے پراپر سروے ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ کہاں کہاں مطلب ان کو اپروچ کر رہے ہیں, ایکسیسیبل یا ان ایکسیسیبل, جہاں پہ بھی ایریاز ان کو ٹچ کر رہے ہیں کہ فارمرز کا دیکھ رہے ہیں, ڈیٹا وغیرہ کلیکٹ کر رہے ہیں کہ بھئی کس فارمر کے کتنے جانور تھے, اسپیشلی بڑے جانور جن کے تھے, گائے بھینسیں, کیونکہ ان کا زیادہ لاس ہے, کیونکہ لاکھوں میں جانور آپ کو پتہ ہے لاکھوں کی ہوتی ہے اس میں. تو چھوٹے جانور کا بھی لاس ظاہر ہے نہیں ہم اس کو کر سکتے کمپنسیٹ, لیکن جن کے بڑے جانور ہیں, زیادہ تعداد میں تھے, 8-10 جانور, کچھ بہہ گئے یا جیسے بیمار ہو گئے یا ڈیتھ ہو گئی کسی بھی وجہ سے, مورٹیلٹیز ہوگی, تو ان کی پراپر انویسٹیگیشن, اس کا ڈیٹا, اگر ان کی کوئی ڈیڈ باڈی اویلیبل ہے جانوروں کی یا پھر پکٹوریل ایویڈنس کسی بھی قسم کا, تو یہ ایک پراپر پروسیجر ہے جو کہ پائپ لائن میں ہے اور چل رہا ہے. تو انشاءاللہ جو بھی ویریفائڈ کیسز ہوں گے تو ان میں کسی حد تک جتنا ہو سکے گا ڈپارٹمنٹ سے, مطلب گورنمنٹ کے تھرو جو ہے امداد کچھ نہ کچھ ان کو دی جائے گی, کیش کی فارم میں. اس حوالے سے ورکنگ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم نے بات کی, اگر چکن کے حوالے سے بات کر لیں, کیونکہ ہم لائف اسٹاک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, تو لوگ چکن کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, اور بعض اوقات لوگ جس طرح لمبی کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ یہ چیز کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا, چکن کا استعمال کس حد تک ہونا چاہیے؟ ایک ہفتے میں آپ لوگ گھر میں کھانا بنائیں تو کتنی بار یہ استعمال کرنا چاہیے, اور اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہیں یا اس کے پازیٹیو افیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں چکن بالکل استعمال کرنا چاہیے, لیکن یہی ہے نا کہ ہر چیز کا آپ نے, چکن سے پروٹین ملتا ہے بیسیکلی, تو جیسے آپ کی ڈائٹ میں اور چیزیں کاربوہائیڈریٹس ہیں, منرلز ہیں, وائٹامنس ہیں, تو وہاں یہ پروٹین کا پورشن بھی ایڈ ہونا چاہیے تاکہ ایک بیلنس ڈائٹ بن جائے. تو یہ وائٹ میٹ میں آپ کو پتہ ہے شامل ہوتا ہے, چکن ہو گیا, فش ہو گئی, تو یہ ظاہر ہے اس کا کرنا چاہیے. ریڈ میٹ بھی ساتھ اب اپنی ڈائٹ میں رکھیں. جیسے وہ لوگ گھبرا گئے کافی لوگ اسی وجہ سے کہ بھئی لمپی کا چل رہا ہے تو ہم یہ اوائڈ کرتے ہیں, اور صرف چکن پہ آ گئے. میں بھی گوشت استعمال نہیں کیا, لمپی آ گیا تو ہم نے گوشت استعمال نہیں کرنا. نہیں ایسا کوئی اس کا افیکٹ نہیں تھا, بس یہ تھا کہ نئی چیز تھی, نئی بیماری تھی, تو لوگ ڈر زیادہ گئے سوشل میڈیا کے تھرو, یا ویسی وجہ سے افواہیں پھیل جاتی ہیں. ہمارے یہاں ریومرز پہ ہم لوگ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, بجائے اس کی کہ ہم معاملے کی تہ تک جائیں, خبر کی تصدیق کریں کہ بھائی آیا اس میں سچائی ہے یا نہیں, ہم ڈر کے جو ہے وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال ہر چیز کا ایک پورشن ہونا چاہیے. اب یہ بھی نہیں کہ آپ ڈیلی چکن کھائیں, وہ بھی ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہے ایک لحاظ سے, ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. کوئی اس کا نقصان ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ صحت مند گوشت کون سا ہے اور جو غیر صحت مند گوشت ہم کہتے ہیں وہ کیسا ہے. تو اس کے حوالے سے کتنے اویئرنیس کا ہونا لازمی, کیونکہ بعض کا تو جو لائف اسٹاک کا محکمہ وہ چیک کرتا ہے, لیکن بعض کا نہیں بھی چیک کرتا, وہ پرانا گوشت بھی سیل ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ بعض کا بیمار گوشت ہوتا ہے وہ بھی سیل ہو رہا ہوتا ہے. اس کے حوالے سے بھی اویئرنیس لازمی ہے. نہیں چیکنگ تو اس طرح سے ہوتی ہے کہ سلاٹر ہاؤس پہ جیسے ہی سلاٹرنگ ہوتی ہے فوراً جو ہے وہاں پہ ویٹری ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے باقاعدہ سلاٹر ہاؤس پہ, وہ چیک کرتے ہیں اس کو موقع پہ اور اسٹیمپ وغیرہ لگاتے ہیں. ان کے اسٹیمپ کے بغیر تو گوشت سیل بھی نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ 2 نمبری کے لیے آپ عقل لڑا کے کر لیتے ہیں, جیسے قصاب ہیں جیسے بھی, تو اس طرح کی جہاں پہ بھی اگر پتہ چلے کہ مردہ گوشت سیل ہو رہا ہے یا یہ انسانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے,
کسی بھی طرح سے کنٹامینیٹڈ ہے تو فوراً محکمہ اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے. اور کئی دفعہ ہمارے کیسز ایسے ہیں, ایون اپنے اگر میں تحصیل کوٹادو کی بات کروں تو بہت دفعہ ہم نے اس طرح کی چیز جو ہے وہ سنی ہے, رپورٹ بھی کی ہیں پرسنلی, کہ ان کو ہم پھر ویسٹ کرتے ہیں, چاہے وہ منوں کے حساب سے ہی کیوں نہ ہو گوشت, وہ ہم پھر پراپر ڈسپوز آف کرتے ہیں, وہ ہم پھر سیل نہیں ہونے دیتے مارکیٹ میں. اس پہ جرمانے اور سزائیں بھی موجود ہیں؟ بالکل, جرمانے, سزائیں, ایکٹ وغیرہ ہر چیز موجود ہے ان کے خلاف. ویلکم ایک ناظرین, جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے, ہم نے بات کی صحت کے حوالے سے اور احتیاط کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. ڈاکٹر محمد عبدالسمیع صاحب کے پاس واپس رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم نے بات کی وائرل ڈیزیز کے حوالے سے بات کی, ہم نے فلڈ کے علاقوں میں جو اس حوالے سے بیماریوں کا خدشہ ہے ہم نے بات کی, اسکن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارا بھی وزٹ ہوا, بچوں کے جسم میں پھوڑے نکل رہے ہیں, اسکن کے حوالے سے پرابلم کا سامنا ہے. یہ کتنا خطرناک ہے, کیونکہ بچے بیمار ہو رہے ہیں. اب ہاسپٹل جہاں پہ وہ رورل ہیلتھ سینٹر تھے, یہاں پر بیسک ہیلتھ یونٹ تھے, وہاں بھی پانی آ گیا, تو پھر وہاں تو اب میڈیکل کیمپ کس حد تک مدد کر سکتا ہے؟ جہاں تک رورل ہیلتھ سینٹرز, بیسک ہیلتھ سینٹرز کی بات ہے, وہاں پر اب تک پانی کافی حد تک کم ہو چکا ہے چند ایک کے علاوہ, اور وہاں پر ورکنگ شروع ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی آپ کے قریبی ہیں وہ وہاں پر اپروچ کر سکتے ہیں. کس ایریا کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تمام جی تمام ڈی جی خان, راجن پور جو ایریاز ہیں رجحان, ان ایریاز کے اوپر. پھر اس کے علاوہ جیسے پاک آرمی کے میڈیکل کیمپس چل رہے ہیں, پاکستان ریلویز کے میڈیکل کیمپس چل رہے ہیں, اس کے بعد این جی اوز کے میڈیکل کیمپس چل رہے ہیں, وہ بھی کنٹینیوس اس ٹائم ورکنگ کنڈیشن میں ہیں. باقی آپ ضرور اس کو اگنور نہ کریں. اگر کسی بھی بچے کو, کسی بھی بڑے کو ایسی کوئی ڈیزیز ہے, اسکن انفیکشن ہے, دانے ہیں, الرجی ہے, اسکن الرجی ہے, تو ضرور وہاں پر قریبی جائے, یا اگر میڈیکل کیمپس کے اندر ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اچھا, وہاں بھی لوگ خوراک بھی لے کے جا رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ خوراک کی کوالٹی متاثر ہو جاتی ہے. پکا پکایا کھانا لے کے فرض کے ملتان سے راجن پور بھیجا جا رہا ہے, یا پھر ڈی جی خان سے راجن پور پہنچ رہا ہے, تو وہاں تک پہنچتے ہی اس کی جو کوالٹی ہے وہ خوراک کی متاثر ہوتی ہے. وہ کتنا خطرناک ہے؟ اس کو ظاہر ہے, وہ تو اگر اس کو فور دا ٹائم بینگ اگر وہ جیسے پکا ہے اور ود ان فیو آورز جو ہے وہ یوز ہو جائے گا, تو ظاہر ہے وہ بہتر ہوگا. اور کیونکہ وہاں پر سٹوریج کی تو جگہ نہیں ہے, وہاں پر لائٹس ایشوز بھی ہیں پڑے, سٹوریج ایشو بھی ہیں پڑے, تو بہتر ہے کہ اتنا کیا جائے, مینیج کیا جائے کہ جتنا ٹریولنگ کے لیے بھی آسانی ہو, وہاں پر لوگوں کے لیے بھی کھانے میں آسانی ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کھانا ویسٹ ہو یا اسمیلڈ ہو جائے یا ایسی کوئی پرابلم ایشو. جیسے وہاں پہ اب موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا, یہاں بھی اب ہو رہا ہے, رات کچھ ٹھنڈک کا بھی احساس ہوتا ہے, تو آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کا ٹیمپریچر ہوگا, تو جو لوگ خیموں میں ہیں اور باقی اوپن پلیسز پہ ہیں ان کی کس طرح سے مدد کی جائے, اور وہ اگر اس طرح رات کا قیام کریں گے تو وہ ان کی صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ جہاں تک ہے خیموں کے اندر, جو خیمے جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے وہ اپنے فلڈ ایریاز کے سے دور آ کر لگائے تھے جو گورنمنٹ نے پرووائڈ کیے. اب اس کے بعد دے آر ٹریولنگ بیک ٹو دیئر ہومز. جیسا پانی اترتا جا رہا ہے وہ اپنے بیکس, اپنے ہومز کی طرف جا رہے ہیں. اب اس ٹائم ضرورت ہے انہیں ریہیبلیٹیشن کی, انہیں کنسٹرکشن کی, کہ اگر جو ان کے ہاؤس ڈیمیج ہو چکے ہیں, کسی کے تھوڑے ہوئے ہیں, کسی کے زیادہ ہوئے ہیں, کسی کے بہت زیادہ ہوئے ہیں, تو اس ٹائم دوسری این جی اوز, گورنمنٹ اور باقی اداروں سے یہ میرے خیال میں پلاننگ کی ضرورت ہے کہ ان جگہوں کے اوپر کنسٹرکشن کی جائے. جلدی ورکنگ نہ ہوئی تو صورتحال مشکل ہو جائے گی, موسم سرما میں موسم خراب ہو جائے گا. اب کنٹینیوس تو وہ ٹینٹس میں نہیں رہ سکتے, کنٹینیوس تو وہ ان ایریاز میں نہیں رہ سکتے, وہ واپس اپنے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں. اور جب وہ اپنے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں تو انہیں وہاں پر جو ان کی پراپر جگہ تھی, جو ان کا پراپر گھر تھا, جو ٹوٹ گیا, ان کی کسی کی دیوار گری, کسی کی چھت گری, کسی کا پورا گھر گرا, تو اس کے اوپر اب ورکر کی ضرورت ہے. ہماری جو خواتین ہیں, ہم نے اس حوالے سے مختلف رپورٹس بھی دیکھی کہ 15,000 سے زائد ہماری خواتین وہاں پہ حاملہ خواتین ہیں. جی بالکل, وہاں پہ سب سے زیادہ پرابلم ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کس طرح سے ورکنگ ہو سکتی ہے, کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس کے اوپر جو ہے بہت سارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس تو اویلیبل ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں انہوں نے ان حاملہ خواتین کے لیے اناؤنس کیا ہے باقاعدہ کہ وہ وہاں پر آ کر اپنا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ کروائیں, اور اف کوئی ڈیلیوری ہے وہ بھی اس کو فری آف کاسٹ اٹینڈ کریں گے. اس کے علاوہ صحت کارڈ کے حوالے سے بھی ورکنگ ہے کہ صحت کارڈ سے بھی جو
हॉस्पिटल वर्क कर रहे हैं सेहत कार्ड के ऊपर, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ही चाहिए होता है, वो उसके ऊपर वर्किंग है कि वहाँ पर आप जा सकती हैं वो खवातीन। और जो NGOs जब मेडिकल कैंप्स कायम हो रहे हैं वहाँ पर लेडी डॉक्टर्स काम कर रही है। ज़रूरी है कि वो उन हामला खवातीन के लिए मल्टीविटामिन, आयरन की, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, उसके ऊपर, या उनको जो न्यूट्रिशियस डाइट्स चाहिए होती हैं उसके ऊपर वर्कअप किया जाए और उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए और उनका प्रॉपर चेकअप किया जाए। एक और चीज़ भी जो मद्देनजर रखी जा रही है वो सामने है, वो ये कि वहाँ पर प्रॉपर सफाई का तो ख्याल नहीं है, क्योंकि अगर एक खेमे में लोग रह रहे हैं, वहाँ बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, और उसके अलावा बाकी तो प्रॉपर सफाई नहीं है, वॉशरूम्स वहाँ पर प्रॉपर नहीं हैं, और जो जिस तरह अगर वापस अपने घरों की तरफ जाए तो वहाँ पर वो रहने की प्रॉपर जगह नहीं है। तो ये कितना खतरनाक हो सकती है। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि इसके ऊपर अब इसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि उनके जो रेजिडेंसेज हैं, उनके जो महल्ले थे, उनके जो गलियां थी, उनके जो घर थे, उनको आबाद करने की, उनके ऊपर वर्क करने की, उनके ऊपर रिहेबिलिटेशन की, उनके ऊपर अब जो फंड्स जहां से भी आ रहे हैं उनके ऊपर खर्च किया जाए ताकि उनको उसी तरह आबाद किया जाए, ताकि उनको उसी तरह आबाद किया जाए। और इस हवाले से हम सबकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो इस हवाले से वर्किंग करें, क्योंकि इंसानी जान की तकरीम हो, उसके अलावा उनका ख्याल करना स्टेट की जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी के राइट्स में शामिल है कि स्टेट उस हवाले से उसको ओन भी करे और उसका ख्याल भी करे। यकीनन आफात आती हैं और उनका मुकाबला भी करना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह हमें आफात से महफूज रखे, और उसके बाद जो सूरत हाल है उसका हम सबको हुकूमत को भी सपोर्ट करना चाहिए, हुकूमत को भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि वहाँ पर अब बहाली के हवाले से वर्किंग हो रही है, आप भी बता रही थी कि अब सर्वे भी वहाँ पे होगा और लोगों की इमदाद भी की जाएगी। अच्छा, लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह हमने कहा कि एहतियात के हवाले से बात की, हमने इलाज के हवाले से बात की, उसके इम्पैक्ट की भी बात की कि मीट की प्राइस में भी इजाफा हो सकता है अगर ये सूरत हाल रही। लोगों को इस वक्त जहाँ पर फ्लड नहीं है, जहाँ पर बाकी इस वक्त किस बीमारी का खदशा है, और इस मौसम में अगर जो चेंज हो रहा है तो उसका इलाज बता दें ताकि आखिर में नाज़रीन वो भी जाने। इसमें तो सबसे पहले ये है कि सीजनल होता है ना, जो भी सीजन चल रहा होता है उसके हवाले से बीमारी होती है तो वैक्सीन लाजमी कराएं। ठीक है। तो जैसे FMD है, अगर वो अवेलेबल है डिस्पेंसरीज पे इस टाइम जो भी वैक्सीन का सीजन है वो अवेलेबल होगी वैक्सीन। तो चाहे ब्लैक क्वार्टर का जैसे अब चल रहा है फेज, तो वो भी अवेलेबल है वैक्सीन। तो इसके अलावा छोटे जानवर हैं जैसे उसमें ETV की वैक्सीन होती है, वो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को मतलब कवर अप करने के लिए होती है, तो वैक्सीन लाजमी कराएं ताकि इन फ्यूचर जो है कोई भी इस तरह की आउटब्रेक ना हो, क्योंकि फ्लड के एरियाज में मैक्सिमम जो है वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं डिजीज आउटब्रेक के, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन तो लाजमी लगवाएं। इसके अलावा ये खुराक जहाँ पे फ्लड नहीं है वो खुराक बेहतर बनाएं ताकि जानवरों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, उनको सप्लीमेंट्स दें, विटामिन या मिनरल मिक्स वगैरह वो दें लाजमी। तो अगर खुराक में बंदा छोटे जानवर हैं उनका किस तरह ख्याल करना चाहिए? उनका भी यही पेट के इश्यूज का पानी उनको साफ दें ताकि पेट उनका डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उनका ज़्यादा यही सीजन जो चल रहा है वो पेट से मतलब रिलेटेड है, डायरिया वगैरह के ज़्यादा खतरात हो सकते हैं। तो इस चीज़ को कवर अप करें लाजमी, जो है पानी बात से हम देखते हैं खुले आसमान के जानवर बंधे होते हैं तो मौसम का उस पर कोई इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल इम्पैक्ट होता है। अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज होगा, जैसे सर्दी है, छोटे जानवर जैसे भेड़ बकरियां हैं, ये आप ऐसे समझ लें जैसे इंसान का बच्चा हो, मतलब नहीं इतना बेयर कर सकता। अभी बड़े जानवर फिर भी क्योंकि उनकी खाल मोटी होती है, उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनकी ना, तो इनका वैसे तो बड़े जानवरों का भी ख्याल करना चाहिए लेकिन इनका स्पेशली जो है ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। वो इसी तरह के रात को खास तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुख्तसर मैसेज लास्ट में। मैसेज में यही देना चाहूँगी कि जो एरियाज फ्लड अफेक्टेड हैं वहाँ पे भी वो कोशिश करें, जितने भी मवेशी पाल हजरात हैं हमारे बहन भाई हैं वो यही कोशिश करें कि अपने ट्रीटमेंट देने की बजाय जैसे सेल्फ मेडिकेशन होती है उसकी बजाय इजीली अप्रोचेबल आप पता करें आपके करीबी इलाके में या तो फ्लड कैंप लाजमी इस्टेब्लिश है, वेटनरी कैंप वहाँ से मशवरा लाजमी लें। जी बिल्कुल, इस टाइम जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए और अपने प्रॉपर जो भी आपको प्रॉब्लम है पड़े अपने करीबी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल समीद साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, जिस तरह हमने गुफ्तगू की और इस हवाले से बताने की ही कोशिश की कि जो पहली बात एहतियात लाजमी है, इलाज से बेहतर एहतियात करनी चाहिए और एहतियात को अपनाना चाहिए, और अगर आप बीमार हुए हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खुद से तजर्बे ना करें, खुद से टोटके इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें जो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे उसके बाद अपना इलाज शुरू करें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।